اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اوکے، یہ لیکچر میں ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ ہے نا یہ دیکھ بھی سکیں، سن بھی سکیں۔ اس میں ہم ایک پیپر پڑھیں گے آج، اور یہ پیپر میں آلریڈی آپ سے شیئر کر چکا ہوں۔ اٹس اے سروے پیپر بیسکلی، اور 2014 میں یہ آن لائن ہو گیا تھا۔ 2015 والیوم 103 آف پروسیڈنگز آف IEEE میں یہ پبلش ہوا تھا۔ ویری پریسٹیجیس پلیٹ فارم ہے پروسیڈنگز آف IEEE۔ مور 10 امپیکٹ فیکٹر ہے اس کا تقریباً کرنٹ جو چل رہا ہے، اور بڑے زبردست آرٹیکل پبلش ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تو یہ جو ایک بیسک کمپریہنسو سروے کہہ لیں، جو ایک 2014 میں آیا تھا، جس میں آلموسٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہیز بین کورڈ ریلیٹڈ ٹو SDN۔ ابھی کیونکہ ہمیں آئیڈیا بھی ہے، آلریڈی ہم نے SDN کو کچھ اس کے آرکیٹیکچر کو ایکسپلور کر لیا، تو جب ہم اس کو گو تھرو کریں گے اس پیپر کو، تو ہمیں ایک کمپلیٹ بیسک اسٹرکچر کا، اور اس میں اس کی ڈفرینٹ لیئرس کا ہمیں پتہ لگ جائے گا، اور ہر لیئر پہ کیا فنکشنالٹی ہے اس کا بھی آئیڈیا ہو جائے گا، اور کون سے پروٹوکولس جو ہیں وہ پاسٹ میں یوز ہوتے رہے اور اب جو یوز ہو رہے ہیں وہ کون سے پروٹوکولز ہیں SDN کے لیے، تو وہ بھی۔ پھر جو یہ سروے پیپرز ہوتے ہیں نا، ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے بیسکلی کہ ایک تو آپ کو ہے نا کمپلیٹ ہسٹری بتاتے ہیں کہ جس ٹاپک کو یہ ڈسکس کر رہے ہیں، اگر سروے ہے اس میں ٹو دا مینس کہ جب تک یہ جس پیپرز کو یہ ٹیکل کر رہے ہیں ٹو دا ڈیٹ، کتنے پیپرز آ چکے ہیں اور انہوں نے کیا کیا کام کیا ہے، اور کون سی ٹیکنالوجیز تھیں جو پہلے آ چکی ہیں اس ٹیکنالوجی سے جو کہ یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو ان کی ایک کلاسیفیکیشن بھی دے دیتے ہیں نارملی، اور ڈسکس بھی کرتے ہیں پریویس ٹیکنالوجیز کو، اور موٹیویشن بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے ابھی جس میں جو ڈسکس ہو رہی ہے لائک سافٹ ویئر ڈیفائنڈ نیٹورکنگ، اس کی کیا موٹیویشن تھی، کیوں یہ انٹروڈیوس کی گئی بیسکلی، اور اس سے سملر ٹیکنالوجیز کیا تھیں جو آلریڈی انٹروڈیوس ہو چکی تھیں، اس کے بعد اس کے آگے کیا فیچرز ہیں، اس کے آگے کیا چیلنجز ہیں، اس کا پورا آرکیٹیکچر کیا ہے، کیسے یہ امپلیمنٹ ہوتی ہے، کون سے پروٹوکول جو ہیں وہ ڈیولپ ہو چکے ہیں، یا کون سی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں اس پہ۔ تو یہ کمپلیٹ کمپریہنسو سروے، اٹس بگ لینتھی سروے، بہت زبردست لکھا ہوا ہے، 49 پیجز کا ہے، اور اس میں اگر میں ریفرنسز دیکھوں صرف نا تو تقریباً اس میں کوئی 400 پلس ریفرنسز ہیں اس کے نا، اور یہ جنہوں نے لکھا ہوا ہے یہ اپنی اپنی فیلڈس کے نا بیسٹ ہیں اس میں، اس ایریے سے ریلیٹڈ نا۔ تو موسٹلی دیکھیں نا، جب بھی آپ پیپر پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کو پیپرز تو بہت سارے مل جاتے ہیں نیٹ کے اوپر نا ریلیٹڈ ٹو دا ایریا، لیکن آپ نے کون سے پیپر کو دیکھنا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ لٹریچر از اے فرسٹ اسٹیپ نا، ویدر ٹو پرپوز اینی تھنگ۔ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو میں ایریا جس کو ایکسپلور کر رہا ہوں اس میں کیا کچھ ہو چکا ہے پہلے، تو وہ زیادہ تر ہمیں بیسٹ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو لیٹسٹ سروے ہے اس فیلڈ کا وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ٹو ڈیٹ جہاں ہم جس ڈیٹ سے ہم کام کرنا سٹارٹ کر رہے ہیں اس ڈیٹ تک کتنے ٹیکنیکل پیپرز اس پرٹیکولر ڈومین کے اندر آ چکے ہیں، اور انہوں نے کون کون سی اسکیمز جو ہیں وہ پریزنٹ کی ہیں، تو وہ بھی ہم اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے بیسکلی ہمارا جو یہ سروے پیپر ہے جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، کیونکہ اس ایریے کی آپ کو بھی بیسک نالج چاہیے بیفور ریڈنگ اینی ٹیکنیکل پیپر۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیسکلی SDN آرکیٹیکچر ہے کیا، ٹھیک ہے، ڈیپ لیول پہ، اور اس میں کون سے پروٹوکولز یوز ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک کمپریہنسو ایک سروے لکھا ہوا ہے جس میں ڈفرینٹ ڈائمینشنز ڈسکس کی ہوئی ہیں، تو اس سے ہمیں اوور آل ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ دوسرا، کیونکہ سرویز جو ہوتے ہیں وہ اپنے پچھلے 10 سال سے 15 سال کے جو پیپرز ہوتے ہیں، جو بھی سروے اچھا لکھا جائے گا وہ اپنے 10 سے 15 سال اس پرٹیکولر ایریے میں جو بھی پچھلے 10-15 سال میں پیپر پبلش ہوئے ہیں ان کو وہ سائٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ سائٹیشن بیسکلی کیا ہوتی ہے، جیسے ہم نے یہ ایک پیپر یہاں 1 لکھا ہوا ہے، دیکھیں نا، اس کو ہم سائٹیشن کہتے ہیں، یہ ریفرنس ہے ٹو دا پیپر 1۔ اگر میں اس پیپر پہ جاؤں فار ایگزامپل، تو یہ پیپر یہاں ایگزسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ 2009 کا پیپر،
اسی طرح مختلف پیپر انہوں نے سائٹ کیے ہوئے ہیں 2012 11 اینڈ سو آن 2005 کے بھی ہیں, لیکن انہوں نے ان کو ترتیب اپنے لحاظ سے دی ہوئی ہے. 2010 کا ہے یہ, لائک اس میں وہ 4D والا پیپر بھی ہے جو ہم دیکھ رہے تھے, جو بیسک آرکیٹیکچر جس میں ڈیفائن کیا تھا, لیکن اس میں ذرا میچیور ہے. 4D میں صرف آئیڈیا تھرو کر رہے تھے, اس میں آپ کو آرکیٹیکچر بنا کے دکھایا ہوا ہے SDN کا سروے کے اندر. تو لائک یہ 49 پیپر جو ہے یہ 4D والا ہے, یہ دیکھیں کلین اسٹیٹ 4D اپروچ نا, جو گرین برگ نے لکھا تھا. ٹھیک ہے, اسی طرح ہمارے پاس اور بھی اس میں پیپر ہیں. ایتھین والا پیپر بھی ہے, لیکن ایتھین ٹیکنیکل ہے تھوڑا سا, اس لیے میں اس پہ بھی سوئچ نہیں کر رہا. اس کو ہم پہلے دیکھ لیں گے پیپر کو, اینڈ دین ویل سوئچ آن دیٹ. تو ایک تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے پیپر کیسے ریڈ آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے اس میں سے کانٹینٹ کمپریہنسو میں تو نارملی ہم موسٹلی ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم دیکھتے ہیں کمپریہنسو پیپر کا, لیکن کچھ چیزیں چھوڑ کے جو زیادہ ریلیونٹ نہیں ہوتی. ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ ہم نے اگر ایریا کا انٹروڈکشن لینا ہے تو ہم بیسکلی اس ایریا سے ریلیٹڈ زیادہ چیزیں دیکھیں گے. اب اس میں بہت سارے ایسے پلیٹ فارم بھی ڈسکس کیے گئے ہوں گے جو SDN سے ملتے جلتے ہیں, جو پری کرسر ٹو SDN کہہ لیں ہم, لیکن ہم ان کو فوکس نہیں کریں گے. اس کا تھوڑا بہت آئیڈیا دیکھ لیں گے. اور SDN سے ریلیٹڈ جو پہلا جیسے اوپن فلو تھا ایک پروٹوکول ہمارا جو کہ یوز ہو رہا ہے, ابھی بھی یوز ہو رہا ہے SDN ڈپلائمنٹ کے لیے, تو ایک یہ ہے. اسی طرح اس کے ایڈوانس ورژن بھی آ گئے ہیں. ڈفرینٹ ادر کمپنیز ہیو انویسٹڈ ان دا سیم ڈومین, اور انہوں نے نئے پروٹوکول بھی ڈیولپ کیے ہیں, جیسے پاس کے نام سے ایک ہے جو ہاوے بنا رہا ہے. اسی طرح یہ جو ہمارا تھا اوپن فلو, یہ اوپن ٹیکنالوجی فاؤنڈیشن ہے, یہ ان کا تھا. تو اس طرح ڈفرینٹ ہمارے پاس پروٹوکول ہے. فورسس ہے ایک, وہ بھی اس میں آپ دیکھیں گے, تو وہ ہم ان کا ایک انٹروڈکشن دیکھ لیں گے. لیکن بیسکلی ہمارا فوکس یہی ہوگا کہ ہم SDN آرکیٹیکچر کے بارے میں انفارمیشن جو ہے اس کی کتنی لیئرز ہیں. بیسکلی انہوں نے تقریباً 8 لیئرس میں اسے ڈیوائڈ کیا ہوا, تو ان کی کتنی لیئرز ہیں, ہر لیئر پہ کیا فنکشنالٹی ہے, وہ ہم اس کو ایکسپلور کریں گے. تو وی اسٹارٹ ود دا ایبسٹریکٹ نا, ایبسٹریکٹ اور کنکلوژن نا, یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. بیسکلی نا یہ آپ کو اوور آل پیپر کے اندر بیسکلی کیا کچھ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے, ایک آپ کو پریسائز فارم میں ایک ایبسٹریکٹ ویو دے دیتے ہیں. کنکلوژن میں بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا اس میں بیسکلی ہمارے کنکلوڈیڈ ریمارکس کیے ہیں آفٹر ڈسکسنگ دا ہول ایریا, اور اس کے چیلنجز ڈسکس کرنے کے بعد, اور اوور آل اس پیپر کا ایبسٹریکٹ بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے کنکلوژن کے اندر. ٹھیک ہے, تو وی اسٹارٹ ود دا ایبسٹریکٹ. آئی ول گو تھرو بائی ریڈنگ دس, تاکہ ہمیں آئیڈیا بھی ہو جائے ٹھیک ہے چیزیں کیا ہیں. اور اس میں کافی ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو اب آپ کو لگے گا ریپیٹ ہو رہی ہیں, کیونکہ آلریڈی ہم اس کی موٹیویشن پڑھ چکے ہیں. اس میں یہ موٹیویشن بھی دیں گے اس کی SDN کی, کہ کیوں بیسکلی, کیونکہ فرام دا اسکریچ لے کے چلیں گے, موٹیویشن دیں گے, ایمفیسائز کریں گے, اینڈ دین اس کے بعد موو آن کریں گے ٹورڈز دا آرکیٹیکچر, اور آرکیٹیکچر کے پھر ڈفرینٹ لیئرس کا انٹروڈکشن ہے, اینڈ دین سو آن. اس کے بعد ہر لیئر کے بارے میں سیپریٹلی ڈسکس کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پروٹوکولز جو ہیں ان پیرالل جو اس کے لیے ڈیولپ ہوئے ہیں, وہ بھی ان پیرالل ڈسکس ہوتے جائیں گے ساتھ ساتھ. تو ایبسٹریکٹ دیکھتے ہیں اس کا. The internet has led to the creation of digital society where everything is connected and is accessible from anywhere. However, despite their widespread adoption, جتنا مرضی ہم دیکھ لیں کہ انٹرنیٹ جو ہے ہمارا, اٹس نیٹورک آف نیٹورکس اینڈ لارج نمبر آف نوڈس آر دیئر, اور کتنا اس میں اڈاپشن ہو گیا ہے آف ٹریڈیشنل IP نیٹورکس جو ہیں اور کمپلیکس ہیں بیسکلی. ٹھیک ہے, اسی لیے ہم نے کمپلیکس ٹو ہینڈل ہے, اس کی کمپلیکسٹی کی ہم نے بہت ساری وجوہات دیکھی تھی. کنفیگریشن ایک الگ وجہ ہے, کیونکہ جو ڈیوائسز ہیں جو ان IPs کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہیں, اور IPs کی بیس پہ راؤٹنگ کر رہی ہوتی ہیں, ان کی کنفیگریشن ہمیں سیپریٹلی کرنی پڑتی ہے, اور وہ ڈفرینٹ ہیٹروجینس ڈیوائسز ہیں اوور دا نیٹورک نا, یعنی ڈفرینٹ وینڈرس نے وہ بنایا ہوا ہے جن کی کنفیگریشن میکانزم بھی ڈفرینٹ ہے, سافٹ ویئر بھی ڈفرینٹ ہے, اور ان کا آپریٹ کرنے کا طریقہ بھی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, اینڈ ویری ہارڈ ٹو مینیج. اوکے, ٹریڈیشنل IP نیٹورکس آر کمپلیکس اینڈ ویری ہارڈ ٹو مینیج. It is both difficult to configure the network according to the predefined policies and to reconfigure it to respond to faults, load and changes. ٹھیک ہے, once you have configured, okay, ایک تو آپ کو مشکل تو ہوگی اس کو کنفیگر کرنے میں, لیکن اگر آپ نے کنفیگر کر لیا ہے اور اس کو بعد میں اس میں چینج کرنا پڑتا ہے, then there is a chance کہ آپ کا جو ہے پورا نیٹورک جو ہے اس میں پرابلم نہ آ جائے, کیونکہ ریکنفیگریشن میں آپ کو میک شیور کرنا پڑے گا,
کیونکہ یو ڈونٹ ہیو این سینٹرلائز ایکسیس ٹو ایچ اینڈ ایوری ڈیوائس نا. آپ پالیسی سینٹرلائز نہیں, آپ انڈیویجول ڈیوائسز کے اوپر پالیسی آپ انڈیپینڈنٹلی ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, تو آپ کو پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ میں نے نیٹ ورک میں کیا کچھ آلریڈی ڈفرینٹ ڈیوائسز پہ کیا ہوا ہے, کہ میں اس کو اگر ریکنفیگر کروں گا تو مجھے میک شیور کرنا پڑے گا کوئی بلاکیج نہ بن جائے, یعنی کوئی ایسا نہ ہو جائے کہ ایسی کنفیگریشن نہ ہو جائے جس سے یہ ڈیڈ لاک کریٹ ہو جائے. اوکے, ٹو میک میٹرز ایون مور ڈیفیکلٹ, کرنٹ نیٹورکس آر آلسو ورٹیکلی انٹیگریٹڈ, یعنی ایک ہی باکس کے اندر سب کچھ ہے, ٹھیک ہے. دا کنٹرول اینڈ ڈیٹا پلینز آر بنڈل ٹوگیدر, ٹائٹلی کپلڈ ہیں, انکیپسولیٹڈ ان ون ڈیوائس. سافٹ ویئر ڈیفائنڈ نیٹورکنگ از این ایمرجنگ پیراڈائم. آن دا ادر ہینڈ وہ کہتا ہے paradigm that promises to change this state of affairs by breaking vertical integration, separating the networks control logic from the underlying routers and switches. یعنی جس ہماری جو کنٹرول لاجک ہے, یعنی جو ہمارا یوں کہہ لیں کہ جو جیسے سسٹم کے اندر ایک سی پی یو ہوتا ہے, دیٹ از اے برین آف دا سسٹم, جو ہمارا کنٹرول لاجک ہوتی ہے وہ بیسکلی برین ہوتا ہے, ہماری اوور آل ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی ہوتی ہے, وہ اس کو سپریٹ کر دیا جائے راؤٹنگ اور سوئچز سے, یعنی راؤٹر اور سوئچز جس کے اندر پہلے ایمبیڈڈ تھا سیم, اس سے سپریٹ کر دیا. پروموٹنگ سینٹرلائزڈ لاجیکلی centralized control of network and introducing the ability to program the network, اور پھر انٹروڈیوس کیا جائے ability تاکہ ہم اس نیٹورک کو پروگرام کر سکیں centralized hub کے تھرو. The separation of concerns introduced between the definition of network policies, their implementation in switching hardware and the forwarding of traffic is key to the desired flexibility. اوکے, تین چیزیں وہ اس میں انہوں نے بتائی ہیں کہ جو ہمارا ایک تو ہم نے پالیسیز ڈفرینٹ نیٹورک پالیسیز امپلیمنٹ کرنی ہوتی ہیں, وہ ہمارا بیسک موٹیویشن جو ایبسٹریکٹ میں بتا رہا ہے. پھر امپلیمنٹیشن ان دا سوئچنگ ہارڈ ویئر اینڈ فارورڈنگ آف دیٹ آف ٹریفک جو ریلیٹڈ ہے ہماری نیٹورک پالیسیز کے اگینسٹ جو بھی ٹریفک آ رہی ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن کے بعد جو ہم نے فارورڈنگ کرنی ہے. یہ بیسک ہماری ٹو اچیو دا ڈیزائرڈ فنکشنلٹی, یہ بیسک کنسرنز ہیں جو ہم نے دیکھنے. اور ہاؤ وی آر امپلیمنٹنگ اٹ, وی آر یوزنگ ایس ڈی این کے تھرو ہم یہ اچیو کریں گے, ٹھیک ہے. بائی بریکنگ دا نیٹورک کنٹرول پلیٹ فارم انٹو ٹریکٹیبل پیسز, یعنی کنٹرول پرابلم کو ہم نے جو ہے اس کو بریک اپ کر دیا ہے. پہلے جو کہ ایک باکس کے اندر تھا, اب ہم نے کنٹرول جو ہے ڈیسیژن میکنگ وہ ہم اوپر لے گئے ہیں, اور ہمارے پاس جو ڈیٹا پلین ہے وہ سپریٹ ہو گیا. تو ایس ڈی این کیا کہتا ہے, میکس اٹ ایزیئر ٹو کریٹ اینڈ انٹروڈیوس نیو ایبسٹریکشن ان نیٹورکنگ, simplifying network management and facilitating network evolution. Today is both a hot research topic. SDN کہتے ہیں بہت ہمارا جو ہے اس ٹائم 2014 کی بات کر رہے ہیں, ابھی 2014-15 میں یہ پیپر پبلش ہوا تھا, کیونکہ اب ایس ڈی این پہلے ایز اے سمپل انٹرپرائز آرکیٹیکچر کے لیے یوز ہو رہا تھا, اب یہ ڈفرینٹ ڈومینس کے اوپر ڈپلوائے کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ اس کی ہے نا امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. اوکے, از اے ہاٹ ریسرچ ٹاپک اینڈ کنسیپٹ گیننگ وائڈ ایکسیپٹیبل ان انڈسٹری which justifies the comprehensive survey presented in this paper. We start by introducing, ابھی survey کا introduction دے رہا ہے, the motivation for SDN. ہم SDN کا motivation آئے گا, explain its main concept and how it differs from the traditional networking. Next, the survey present the key building blocks of an SDN infrastructure, یعنی SDN کا جو پورا architecture ہے وہ کن blocks پہ مشتمل ہے, اس کی ڈیٹیل, using a bottom up approach, layered approach. انہوں نے بیسکلی 8 لیئرس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, اور ہماری جو باٹم لیئر ہے اس سے آنورڈ اپ کی طرف گئے ہیں. سو وی پرووائڈ این ان ڈیپتھ انالیسز آف دا ہارڈ ویئر انفراسٹرکچر. ہارڈ ویئر انفراسٹرکچر یعنی جو آپ کا ڈیٹا پلین پہ جو ہارڈ ویئر سوئچز ہیں اور راؤٹرز ہیں ان کی ڈیٹیل, پھر ساؤتھ باؤنڈ اے پی آئی جو کنیکٹ کرتی ہے آپ کو کنٹرولر کے ساتھ, اینڈ دا نارتھ باؤنڈ اے پی آئی جو کنٹرولر کو کنیکٹ کرتی ہے ود دا نیٹورک اپلیکیشنز جو ڈفرینٹ ہے. پھر نیٹورک ورچولائزیشن لیئر, آپ کے پاس نیٹورک آپریٹنگ سسٹم جو کہ ایس ڈی این کنٹرولر پہ یوز ہو رہا ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ نیٹورک پروگرامنگ لینگویجز کون سی اس میں یوز ہو رہی ہیں, مینجمنٹ اپلیکیشنز کون سی ہیں, اوور آل ایس ڈی این کو ان کا سب کا انٹروڈکشن جو ہے وہ اس کے اندر کور کیا گیا. وی آلسو لک ایٹ دا کراس پرابلم سچ ایز ڈیبگنگ اینڈ ٹربل شوٹنگ,
یہ آخر میں انہوں نے ڈیبگنگ اور ٹربل شوٹنگ کو بھی کہ اس میں آپ نے کیسے کرنی ہے SDN کے آرکیٹیکچر کے اندر، اس کو بھی انہوں نے ٹچ کیا. ان این ایفرٹ ٹو اینٹیسپیٹ دا فیوچر ایولیوشن آف دس نیو پیراڈائم we discussed the main ongoing research efforts and challenges of SDN. In particular, we addressed the design of switches and control platforms with a focus on aspects such as resilience, scalability, performance, security, and dependability, as well as new opportunities for carrier, transport networks, and cloud providers. Last but not least, we analyzed the position of the SDN as a key enabler of software-defined environment. Okay. ایبسٹریکٹ کے بعد انٹروڈکشن پہ آتے ہیں. انٹروڈکشن میں یہ میں نے کچھ ہائی لائٹس کی ہوئی ہیں اس میں. یہاں سے بیسکلی اس کی موٹیویشن سٹارٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, بیسک بتا رہا ہے کہ آپ کا جو SDN ہے IP نیٹورک جو ہے وہ کمپلیکس ہے, ہارڈ ٹو مینیج ہے, اور اس میں جب بھی کوئی ہم نے ڈیزائرڈ ہائی لیول پالیسی ہم نے ڈیفائن کرنی ہوتی ہے تو نیٹورک آپریٹرز نیڈ ٹو کنفیگر ایچ انڈیویجول نیٹورک ڈیوائسز. کبھی کوئی پالیسی آپ نے ڈالنی ہے, کوئی فلٹر لگانا ہے آپ نے کوئی ٹریفک ایکسیس لسٹ چینج کرنی ہے, کون سے پیکٹس کس روٹ سے جا سکتے ہیں, کون سی نوڈس کو کے تھرو نہیں جا سکتے, تو آپ کو پھر کنفیگریشن کرنی پڑتی ہے انڈیویجول راؤٹرس کی جا کے اور سوئچز کی. ٹھیک ہے, سیپریٹلی یوزنگ لو لیول اور لو لیول اینڈ آفن وینڈر اسپیسیفک کمانڈس. لو لیول ایسی کمانڈز ہیں یہ جو کہ آپ کو لرن کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, اٹس لائک ہم کہتے ہیں نا کہ ہائی لیول لینگویجز ہماری ڈیولپ ہوئیں, جیسے ہمارے پاس آ گئی سی آئی تھی. ہم سی کہتے تھے کمپیریٹیولی از بیٹر ٹو میک اے پروگرام if as compared to assembly language. ٹھیک ہے, لیکن سی سے بھی زیادہ ہمارے پاس ہائی لیول لینگویجز آ چکی ہیں. لائک ہمارے پاس VB ہے, VB.NET, C# ہے, ہمارے پاس جاوا ہے, پائتھون ہے. تو اس طرح کی ہمارے پاس ہائی لیول, یعنی ان میں وہ جو کمانڈز ہیں جو کنفیگریشن کے لیے یوز ہو رہی ہیں راؤٹرس اور سوئچز کی, وہ لو لیول ہیں اور وینڈر اسپیسیفک ہیں. یعنی اگر آپ ہواوے کا راؤٹر یوز کر رہے ہیں تو اٹ ول بی ڈیفیکلٹ ٹو فار آپریٹر ٹو ورک آن اے سسکو راؤٹر انلیس کہ وہ سسکو کی کمانڈز اسے پتہ نہ ہو. ٹھیک ہے, تو دونوں کے وینڈر اسپیسیفک کمانڈز ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ان ایڈیشن ٹو دا کنفیگریشن کمپلیکسٹی, ایک تو کنفیگریشن کمپلیکسٹی ہوگی, آلریڈی ہم نے اس کو دیکھا بھی ہے. نیٹورک انوائرمنٹس ہیو ٹو انڈیور دا ڈائنامک آف فالٹ اینڈ اڈیپٹ ٹو لوڈ چینجز. ٹھیک ہے, اگر کوئی فالٹ آ جاتا ہے اور یا پھر اس میں کوئی اگر آپ نے لوڈ چینج کرنا ہے, لوڈ بیلنسنگ کرنی ہے, تو وہ ایک الگ ہمارے پاس پھر ایشو ہے, اس کو پھر ہینڈل کرنا ایک مسئلہ ہے. آٹومیٹک ریکنفیگریشن اینڈ رسپانس میکینزم آر ورچولی نان ایگزسٹنٹ, یعنی آٹومیٹکلی ریکنفیگر نہیں کر سکتے ہم ڈیوائسز کو, اور ایسا کوئی رسپانس میکینزم نہیں ہے جو ہمارے پاس ایگزسٹ کرتا ہو ان کرنٹ IP نیٹورک. انفورسنگ دا ریکوائرڈ پالیسیز ان سچ اے ڈائنامک انوائرمنٹ از دیئر فور ہائیلی چیلنجنگ. یعنی اگر آپ نے کوئی اپنی پالیسی آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ کوئی اسپیسیفک پالیسی اگر آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہے تو وہ آپ کے لیے کافی مشکل ہو جائے گا ان دس سینیریو, کیونکہ ایک تو ہمارے پاس ڈفرینٹ ہیٹروجینیس راؤٹرز ہیں, پھر لو لیول کمانڈز ہیں, اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک کمپلیٹ نیٹورک پالیسی نہیں ہے, سینٹرلائز لوکیشن نہیں ہے, ہمیں انڈیویجول راؤٹر پہ جا کے ریکنفیگریشن کرنی پڑتی ہے, اور پھر وہ کمپلیکسٹی انکریز ہوتی چلی جاتی ہے. سو آن ٹو میک اٹ ایون مور کمپلیکیٹڈ, کرنٹ نیٹورکس آر vertically integrated ہے. The control plane بھی اور data plane both are embedded in the same device, اور DCN box جو ہے اسی کے اندر ہے سارا کچھ, تو وہ it increases the complexity more. And the data plane traffic according to the decision made by the control plane are bundled inside the networking devices, reducing the flexibility and hindering innovation and evolution of the networking infrastructure. ٹھیک ہے, even کہ we see that transition from IPv4 to IPv6, IPv6 کافی عرصے سے لانچ ہو چکا ہے, لیکن still the transition is not completed نا, started more than a decade ago, 10 سال پہلے وہ start ہوا تھا, still largely incomplete, bears witness to this challenge, while in fact IPv6 represented merely a protocol update. Due to the inertia of current IP networks, a new routing protocol can take 5 to 10 years to be fully designed, evaluated and deployed. اسی وجہ سے یہ جو کلوز باکس پر ہمارے پاس جو ہے ایک ورٹیکل انٹیگریشن ہے, اس کی وجہ سے اگر کوئی نیا پروٹوکول امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اٹ ٹیکس 5 to 10 years to deploy properly. Likewise, a clean state approach to change the internet architecture, example replacing, is regarded as a tantalizing task. بہت ہی مشکل ٹاسک ہے, simply not feasible in practice. Ultimately, this situation has inflated the capital and operational expenses of running IPv network. ایک تو کمپلیکسٹی بڑھاتا ہے, پھر اوور آل ہماری آپریشنل اور کیپٹل ایکسپینسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. سافٹ ویئر ڈیفائنڈ نیٹورک آن دا ادر اینڈ is an emerging networking paradigm
that gives hope to the change the limitation of current network infrastructure. First, it breaks the vertical integration. پہلا اس نے vertical integration break کر دی. ٹھیک ہے, آپ کا ایک باکس کے اندر سب چیزیں, کنٹرول پلین الگ ہے, آپ کا ڈیٹا پلین الگ ہے. separating the network's control plane from the underlying routers and switches and forward the traffic, the data plane, جو کہ یوز ہوتا ہے فارورڈنگ کے لیے. سیکنڈ, پہلی چیز یہ ہو گئی, ایک تو بریک اپ کر دیا, تین چیزیں اس نے بتائی ہیں. سیکنڈ, with the separation of the control and data planes, network switches become simple. یعنی اب آپ کنٹرول لاجک یعنی ڈیسیژن لاجک آپ نے سوئچز سے نکال لی تو وہ سمپل ہو گیا ان کا آرکیٹیکچر. جسٹ آپ ان کو فلو ٹیبل چاہیے جس کی بیس پہ وہ ڈیسیژن میکنگ کر کے اسے فارورڈ کرتے ہیں. اینڈ دا کنٹرول لاجک از امپلیمنٹڈ ان لاجیکلی سینٹرلائز کنٹرولر. کنٹرولر کے اندر چلا گیا, کچھ اس طرح کا دکھتا ہے ہمیں آرکیٹیکچر نا. ہم نے ایک دو فگرز ہم نے پہلے بھی دیکھی ہیں سلائڈس کے اندر. تو یہ ہمارا انڈر لائن نیٹورک ہو گیا اب, جو ایکچوئل ہمارا سوئچز راؤٹر پر مشتمل ہے. اینڈ دے آر کنیکٹڈ, all switches and routers are connected with a centralized controller using southbound API separate link کے تھرو. ٹھیک ہے, یہ جو لنکس ہیں سیپریٹ لنکس جو ڈاٹیڈ میں ادھر شو کی گئے ہیں, دیز آر فار دا کنٹرول ٹریفک نا بیسکلی. اوکے, پھر ہم نے اس میں دو وہ بھی پڑھے تھے اس کے ویریشنس موڈس کہہ لیں, جس میں ہم نے کہا تھا ایک ہمارا ان بینڈ ہے اور آؤٹ آف بینڈ ہے. تو آؤٹ آف بینڈ ہے یہ بیسکلی دس آرکیٹیکچر از. In band uses the same infrastructure for control and data traffic, and your control plane controller is actually associated with one of the switches, rather exist a separate existence na. تو یہ separate exist کر رہا ہے ادھر اور separately connected ہے with all the switches through these lines جو کہ separate ہیں only for control traffic. and یہ جو communication ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں south bound API کے through ہماری communication ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور آگے اس میں دیکھتے ہیں تیسرا پوائنٹ. اوکے, سینٹرلائزڈ نیٹورکنگ آپریٹنگ سسٹم سمپلیفائنگ پالیسیز انفورسمنٹ اینڈ کنفیگریشن ایولیوشن. کیونکہ ایک ہمارے پاس سینٹرلائزڈ کنٹرولر ہم نے ڈپلوائے کر دیا ہے وچ ہیز انفارمیشن آف آل دا نیٹورک نوڈس, اور ان کی کمپلیٹ انفارمیشن اس کے پاس آ رہی ہے, پورا نیٹورک میپ اس نے بنایا ہوا ہے. تو ہمارے پاس جو کنفیگریشن پالیسیز کی امپلیمنٹیشن ہے یا ریکنفیگر کرنا ہے ہم نے کسی بھی پالیسی کو, تو وہ ہمارے لیے آسان ہو گیا اور پروگرامیبل ہو جاتا ہے اس طرح. Okay, a simplified view of this architecture is shown in figure 1. It is important to emphasize that a logically centralized programming model does not postulate a physically centralized system. اس سے مراد بیسکلی یہ ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا لاجیکلی سینٹرلائز کنٹرولر, نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. فزیکلی اٹ کنسسٹ آف ناٹ اے سنگل مشین. بیسکلی آپ کے پاس پورا ڈیٹا سینٹر ہوتا ہے کئی دفعہ, اور ملٹیپل کنٹرولرس بھی آپ کے ڈپلوائے ہو سکتے ہیں. تو یہ ہم اس کو ایسے زیوم نہیں کر سکتے کہ وہ فزیکلی بھی سینٹرلائزڈ ہوگا, مینس کہ وہ ملٹیپل مشینز ہو سکتی ہیں, ایک مشین نہیں ہوگی پرٹیکولرلی. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ فردر تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل انفارمیشن ہم فوکس کریں گے جو ہمارا ہائی لائٹڈ ہے نا اس پہ. تو یہ فردر کچھ ڈیٹیلس بتا رہا ہے, لائک دا سپریشن آف دا کنٹرول اینڈ ڈیٹا پلین کین بی ریئلائز بائی مینس آف ویل ڈیفائنڈ پروگرامنگ انٹرفیسز بٹوین دا سوئچز اینڈ SDN کنٹرولر. بیسکلی گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ کون سے پروٹوکول ہیں جو کنٹرولر اور جو سوئچز ہیں ان کی کمیونیکیشن کے لیے یوز ہوتے ہیں. دا کنٹرول ایکسرسائز ڈائریکٹ کنٹرول اوور دا اسٹیٹ ان دا ڈیٹا پلین ایلیمنٹس وایا ڈیٹا پلین ایلیمنٹس مراد راؤٹر سوئچز ہیں وایا دس ویل ڈیفائنڈ ایپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس ایز ریپیٹڈ فگر 1. دا موسٹ نوٹیبل ایگزامپل آف سچ این API اوپن فلو پروٹوکول ہے ہمارا, جو سب سے پہلے SDN کے لیے ڈیولپ ہوا تھا. یہ یہاں اس نے دیا ہوا ہے, دیکھیں ڈیٹا فارورڈنگ ایلیمنٹس جو ہیں ہمارے یہ یوز کرتے ہیں اوپن فلو پروٹوکول جو کمیونیکیشن کر رہا ہے. اس کی APIs ہیں ساؤتھ باؤنڈ API جو کہ ہم یوز کرتے ہیں کمیونیکیشن کے لیے ہمارے کنٹرولر اور سوئچز کے درمیان جو بھی ہو رہی ہیں. پھر فردر وہ بتاتا ہے کہ اوپن فلو سوئچ ہیز ون اور مور ٹیبلز. اچھا, ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی ٹیبل ہو سوئچ کے اندر, اس کے پاس ملٹیپل ٹیبلز ہوتے ہیں اور ہر ٹیبل ایک پرٹیکولر پالیسی کو امپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہم فلو بنا لیتے ہیں اس کے تھرو نا. ون اور مور ٹیبلز آف پیکٹ ہینڈلنگ رولز, کہ آپ کا جو پیکٹ آیا ہے وہ ان ٹیبلز سے ہو کے گزرتا ہے اور اس میں رولز ڈیفائن ہوتے ہیں بیسکلی جو کہ انسٹال کرتا ہے کنٹرولر, اور ان رولز کی بیس پہ آپ فلوز ڈفرینشیٹ کر لیتے ہیں بیسکلی. تو اس کو ہم فلو ٹیبل کہتے ہیں, جو بیسکلی ہمیں نام تو اس کا فلو ٹیبل ہے, بٹ اٹ کین کنسٹیٹیوٹ آف مینی ٹیبلز بیسکلی. ایچ رول میچز اے سب سیٹ آف دا ٹریفک اینڈ پرفارم سرٹین ایکشنز. وہ سب سے ٹریفک سے میچ کیا جاتا ہے ان ٹیبلز میں جو ہمارے ہم نے رولز ڈیفائن کیے ہوئے ہیں, اس کے بعد ہم ایکشن پرفارم کرتے ہیں.
لائک ڈراپ کرنا ہے اسے یا فارورڈ کرنا ہے یا ماڈیفائی کرنا ہے یا اس کو واپس کنٹرولر کے پاس بھیجنا ہے. ڈپینڈنگ آن دا رولز انسٹالڈ بائی دا کنٹرولر, ایپلیکیشن اینڈ اوپن فلو سوئچ کین انسٹرکٹیڈ بائی دا کنٹرولر بہیو لائک اے راؤٹر, سوئچ, فائر وال اور پرفارم ادر رولز ایز ویل. ٹھیک ہے, یعنی کنٹرولر کی ہی اس پہ بیس پہ جو کہ وہ رول انسٹال کرتا ہے اس کی بیس پہ آپ کا جو ڈیوائس ہے اٹ کین ورک ایز ان ڈفرینٹ ویز. ایگزامپل اس میں لوڈ بیلنسر بھی ہو سکتے ہیں, ٹریفک شیپر بھی ہو سکتے ہیں, اینڈ ان جنرل دوز آف اے مڈل باکس. مڈل باکسز بیسکلی ہمارے یہ فائر والس وغیرہ کی کہتے ہیں جو کہ ہم ڈپلوائے کیے ہوتے ہیں. اوکے, امپورٹنٹ کانسیکوینس آف دا سافٹ ویئر ڈیفائنڈ نیٹورک پرنسپل از دا سیپریشن آف کنسرن. اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. آل دو ایس ڈی این اینڈ اوپن فلو اسٹارٹیڈ ایز اکیڈمک ایکسپیریمنٹ. یہ 9th جو سائٹیشن ہے نا, اس میں یہ جو پہلا پیپر تھا بیسکلی یہ ایک یونیورسٹی لیول پہ ایک سسٹم بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ بیسکلی ایس ٹی این جو ہے نا اسٹارٹ میں وہ ایک یونیورسٹی لیول پہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا, اس کو آگے ایکسپینڈ کیا گیا انڈسٹری کے لیے لیٹر آن. اوکے, تو اس میں اب آگے فردر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے وینڈرز جو ہیں آلریڈی دے آر پرووائڈنگ سپورٹ ٹورڈز اوپن فلو پروٹوکول, یعنی اوپن فلو اے پی آئیز جو ہے وہ سوئچز راؤٹر میں امبیڈ کر رہے ہیں. دا ایس ڈی این مومنٹم واز اسٹرانگ انف ٹو میک گوگل نے بھی امپلیمنٹ کیا, فیس بک, یاہو, مائکروسافٹ, ویریزون اینڈ یہ میجر ہماری جو آئی ٹی کمپنیز ہیں. ٹیلی کام فنڈ اوپن نیٹورکنگ فاؤنڈیشن, اس نے یہ جو اوپن فلو کا پروٹوکول تھا یہ ڈیزائن کروایا تھا فرسٹ ٹائم ود دا مین گول آف پروموشن آف اڈاپشن آف ایس ڈی این. ان سب نے مل کے کام کیا تاکہ اس کو ایس ڈی این کو اڈاپٹ کیا جائے. اب بیسکلی ایس ڈی این کو اڈاپٹ کرنے میں کچھ ہمارے میجر بینیفٹس ہیں, تبھی یہ جو ہے انویسٹمنٹ ہوئی ہے ٹورڈز دیٹ سائڈ. دا اوپن اسٹینڈرڈ ڈیولپمنٹ ڈریون بائی دا یوزر equipment buyers rather than the vendors, as the initial concern with SDN scalability were addressed in particular. Acha, Google for example has deployed a software defined networking to connect its data centers. Google نے already deploy کر دی ہے across the globe اپنے ڈیٹا سینٹرز کو کنیکٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, دس پروڈکشن یعنی ڈفرینٹ ڈیٹا سینٹرز ہیں اس کے ڈفرینٹ لوکیشن پہ, ان کا سینٹرلائز کنٹرولر کے ذریعے ان کو ہینڈل کرنے کے لیے, یعنی پالیسی کوئی بھی امپلیمنٹ کروانی ہے یا ان کو اپنے اوور آل نیٹورک ویو لینا ہے اس کے اپنے ڈیٹا سینٹرز کا, تو وہ اس نے یہ ایس ڈی این کا یوز کر رہے ہیں. دس پروڈکشن نیٹورک ہیز بین ان ڈپلائمنٹ فار 3 years helping the company to improve the operational efficiency and significant reducing the cost. یعنی یہ جو ڈپلائمنٹ ہے took 3 years and then بیسکلی اس کی جو ایفیشنسی تھی اور سگنیفیکنٹلی اس کی کاسٹ ریڈیوس کی گئی. وی ایم ویئر ہماری ایک اور ورچوئل مشینز آپ بنا لیتے ہیں. فار ایگزامپل میرا جو کمپیوٹر ہے یا آپ کا کوئی کمپیوٹر اگر وہ ہائی پاور کا ہے, اس میں ملٹی پروسیسرز ہیں, یعنی کور i7 ہے, اس کے لاجیکل کورس بھی بن سکتے ہیں, یا اس میں ملٹی پروسیسنگ کی ہوئی ہے, پیرلل پروسیسنگ ہے, کیپیبلٹیز ہیں, تو آپ اس پہ ڈفرینٹ ورچوئل مشین چلا کے بنا سکتے ہیں. ورچوئل مشینز کیا ہوتی ہیں, آپ ڈفرینٹ کمپیوٹر سسٹم ورچولی بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کی باقاعدہ اسپیسیفکیشن ہوتی ہے, ان کی ریمز ہوتی ہیں, اور وہ ایکچولی سینٹرلائز جو آپ کا ایک ہی سسٹم جو ہے آپ کا ہارڈ ویئر اسی کا ریسورسز یوز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ آپ کو ایک ورچوئل ویو دیتے ہیں کہ آپ کے ورچولی آپ کے پاس 3 یا 4 کمپیوٹر ہیں. ٹھیک ہے, ایگزسٹ کرتے ہیں, دے کین پرفارم ڈفرنٹ ٹاسک, دے کین رن ڈفرنٹ ایپلیکیشنز, بٹ ایکچولی دے آر یوزنگ دا سیم ریسورسز. ٹھیک ہے, لیکن وہ ورچولی ہمیں ایسا لگتا ہے وہ ایبسٹریکشن پرووائڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس ڈفرنٹ ایپلیکیشن آر رننگ آن دا ڈفرنٹ سسٹم. تو وی ایم ویئر جو ہے ایک سافٹ ویئر ہے, ایک ہمارے پاس کمپنی ہے جس کا ایک سافٹ ویئر ہم یوز بھی کرتے ہیں جو کہ ورچوئل نیٹورک ورچوئلائزیشن کے لیے. اب نیٹورک ورچوئلائزیشن از اندر کنسیپٹ دیٹ وی ول سی لیٹر نا. بیسکلی آپ ورچوئل نیٹورک بنا لیتے ہیں, ایک نیٹورک جو آپ کا فزیکلی ایکسیس کر رہا ہے اس سے آپ ڈفرینٹ ورچوئل نیٹورک بناتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا اسپیسیفکیشن, آپ جو ڈیزائرڈ اسپیسیفکیشن ہے آپ کی. پھر ایک این ایس ایف ہے, NSX ہے, جس کی از اے کمرشل سولوشن دیٹ ڈرائیوز اے فلی فنکشنل نیٹورک ان سافٹ ویئر provision independent of the underlying networking devices, entirely based upon the SDN principles. As a final example, the world's largest IT company, from carriers and equipment manufacturers to cloud providers and financial services companies, have recently joined SDN consortia such as the ONF, Open Networking Foundation, and the Open Daylight Initiative. Another indication of the importance of SDN from an industry perspective. Basically emphasize کر رہا ہے کہ different جو IT companies ہیں وہ جوائن کر چکی ہیں, جو کہ بیسک باڈیز ہیں
جنہوں نے ایس ڈی این پہ کام کر رہے ہیں یا پروٹوکولز ڈیولپ کر رہے ہیں اوپن. بیسکلی یہ ریفر کرتا ہے کہ اس کی امپورٹنس کی طرف ریفر کرتا ہے, اور یعنی کہ کتنا ضروری ہے آرگنائزیشنس کے لیے یا لارج نیٹورکس کے لیے کہ وہ ایس ڈی این کو ڈپلوائے کریں اور اس سے جو بھی فائدے ہیں وہ بیسکلی حاصل کر سکیں. اوکے, جو بھی آپ پیپر پڑھیں گے نا اس میں انٹروڈکشن کا جو لاسٹ پیراگراف ہوتا ہے نا وہ اٹس سارٹ آف لائک نا کہ اس پیپر میں ہم نے کیا کچھ کیا ہوا ہے. تو ان دس پیپر لائک وی پریزنٹ ڈفرینٹ سیکشن وائز بتا رہے ہوتے ہیں. یہ یہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے سیکشن 4. یہ یہاں بتا رہا ہے کہ وی پریزنٹ اے کمپریہنسو لٹریچر ریویو آف دا ایس ڈی این آرگنائز. اور اس کے بعد فگر 2 میں وی اسٹارٹ ان دا نیکسٹ 2 sections بائی ایکسپلیننگ دا کانٹیکسٹ, انٹروڈیوسنگ دا موٹیویشن آف دا ایس ڈی این, ایکسپلیننگ دا مین concept of this new paradigm and how it differs from the traditional networking. اور اس کے بعد our main aim is in the early part of the survey, یعنی شروع کے جو پارٹ ہے اس میں is to explain that SDN is not a novel. انہوں نے کیونکہ ریلیٹڈ اس سے جو پریویس پریکرسر تھے ایس ڈی این سے وہ بھی انہوں نے آرکیٹیکچر ڈسکس کیے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں اٹس ناٹ اے ناول آرکیٹیکچر. اس سے سملر آرکیٹیکچر ایگزسٹ کرتے تھے لیکن وہ تھوڑا بہت سلائٹلی ڈفرینٹ تھے. جو کمپلیٹ کانسیپٹ ہے لائک کنٹرول پلین سپریشن کا وہ ایس ڈی این کے اندر ہے. ٹھیک ہے, انڈیڈ اٹس ایگزسٹنس از روٹیڈ ایٹ دا انٹرسیکشن آف اے سیریز آف اولڈ آئیڈیاز, ٹیکنالوجی ڈرائیورز اینڈ کرنٹ اینڈ فیوچر نیڈس. دا کانسیپٹ انڈرلائنگ ایس ڈی این بیسکلی دا سپریشن آف دا, یعنی جو ایس ڈی این کے اندر کانسیپٹ ہے دا سپریشن آف دا کنٹرول ان ڈیٹا پلینز, دا فلو ایبسٹریکشن upon which forwarding decisions are made, the centralization of network control and the ability of program the network are not novel by themselves. یہ چیزیں نوول نہیں ہیں as such, لیکن different architectures میں یوز ہوئی ہیں in different way, تو وہ یہ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں سب چیزوں کو کمبائن کر دیے گئے ایس ٹی این کے جو ہمارا پلیٹ فارم ہے. جتنے بھی ہمارے پاس جو اوور آل اب ایک یوں کہہ لیں کہ ایک لائن ڈرا کر لی ہے سپریشن کی, کہ جو ایس ٹی این ہے اگر اس کو ریفر کریں گے تو اس میں سپریشن ہوگی, کمپلیٹ سپریشن ہوگی کنٹرول اور ڈیٹا پلین کی. ٹھیک ہے, جو پریویس آرکیٹیکچرس تھے جیسے ہم اس میں کچھ ایگزامپلس دیکھیں گے بھی, اس میں ایسے نہیں تھا. لیکن کچھ ایسے جیسے ایکٹیو نیٹورکس ہے اس میں کچھ پروگرامیبل نیٹورکس بنائے گئے, یعنی کچھ ایسے آپ نے راؤٹر سوئچز جس پہ آپ فرم ویئر انسٹال کر سکتے تھے, یعنی آپ اس میں اس کے ایسا نہیں تھا کہ آپ اس کے جو کنفیگریشنز ہیں اس کو چینج نہ کر سکیں. آپ اس میں اگر آپ نے چینج کرنی ہے تو آپ آن دا فلائی ان کو چینج کر سکتے تھے. لیکن اس میں اس طرح نہیں تھا کہ کنٹرول لاجک جو ہے وہ سیپریٹلی ایگزسٹ کر رہی ہے کنٹرولر کے اوپر. ٹھیک ہے, تو وہ ہم اس میں کچھ ایگزامپلس دیکھیں گے جسٹ فار انفارمیشن. پھر سیکشن 4 ہے ہمارے پاس, اور اس کے اندر کم نیکسٹ اینڈ اٹ از دا کور آف دا سروے, پریزنٹنگ دا ایکسٹینسو اینڈ کمپریہنسو انالیسز آف دا بلڈنگ بلاکس آف ایس ڈی این آرکیٹیکچر ڈسکس کیا ہے سیکشن 4 کے اندر. اس پہ زیادہ فوکس کرنا ہے. دا آپشن آف دا لیئرڈ اپروچ از grounded, اور our layered bottom up approach جو ہے divides the networking problem into 8 parts. 8 حصوں میں اس نے لیئرڈ کو ڈیوائڈ کیا. ایک پہلی جو نیچلی لیئر ہے اس کو ہارڈ ویئر انفراسٹرکچر ہے جس میں راؤٹر سوئچز کے بارے میں اس نے تھوڑی سی ڈسکشن کی ہے. اینڈ دین ساؤتھ باؤنڈ انٹرفیس, اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں اے پی آئیز جو ہیں وہ کیا ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے. نیٹورک ورچوئلائزیشن کیا ہے, یا ہائپروائزرز کیا ہوتے ہیں, یا ہائپروائزر لیئر جو بٹوین فارورڈنگ ڈیوائسز اینڈ نیٹورک آپریٹنگ سسٹم, یعنی کنٹرولر اور سوئچز کے درمیان جو ایگزسٹ کرتی ہے ورچوئل لیئر. تو یہ بیسیکلی کیا ہوتے ہیں, تو ہائپروائزرز کے بارے میں بھی بتایا ہوا ہے. ایک سافٹ ویئرس ہیں جو کہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں, فرم ویئر بیسیکلی جو ایک ورچوئل انوائرمنٹ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ 4 ہے نیٹورک آپریٹنگ سسٹم, یعنی کنٹرولر کے بارے میں ڈسکشن ہے. کنٹرولر میں کیا کیا فنکشنلٹی ہوتی ہے, کس طرح امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے, اوپن فلو کے کانٹیکس میں یہ ڈسکس کیے جائیں گے. نارتھ باؤنڈ انٹرفیسز, جو ہمارے کنٹرولر ہیں وہ نیٹورک اپلیکیشن سے انٹریکٹ کر رہے ہیں. جو نیٹورک اپلیکیشن وہ اپلیکیشنز ہیں جن سے نیٹورک آپریٹر انٹریکٹ کر رہے ہیں ٹو انفورس دا پالیسیز. وہ ان کی جو انٹریکشن ہے وہ نارتھ باؤنڈ انٹرفیسز کے تھرو ہے, اے پی آئیز کے تھرو ہے. تو وہ کیسے ہو رہی ہے وہ اس کو ایکسپلور کریں گے. ورچوئلائزیشن using network slicing technique, providing systems and control program. network slicing کیا ہوتی ہے جو کہ 5G میں یوز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. یہ بھی اس لائک دیٹ نا کہ ایک ہی پاتھ کو شیئر کر دینا ملٹیپل یوزرس کے درمیان, ملٹیپل آپریٹرس کے درمیان, اس کو ڈائسیکٹ کر دینا آن دا بیسس آف دا کہ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے ان کی ٹریفک ریکوائرمنٹس کے لحاظ سے.
بیسکلی, تو ہم نیٹ ورک کو سلائس کر دیتے ہیں. اوکے, پھر یہ فردر ہم اس میں پرپز 7 جو ہے نیٹ ورک پروگرامنگ لینگویجز ہیں جو کہ یوز ہو رہی ہیں ٹو ڈیولپ دیز پروٹوکولز, اینڈ فائنلی دا مینجمنٹ اپلیکیشنز جو ٹاپ پہ ہے ہمارے پاس. اور یہ اوور آل اسٹرکچر ہے. یہاں سے یہ پہلا سیکشن ہمارا انٹروڈکشن کا اس پیپر کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, جس میں تھوڑا سا انٹروڈکشن بتا گیا اس نے, آپ کو ایکسپلین کیا ہے تھوڑا سا پرپز سروے کا, سروے میں ہے کیا, ایریا کا انٹروڈکشن دے کے, اور یہاں اس نے کلوز کر دیا پہلا سیکشن. اور جب آپ لوگ بھی اگر کوئی سروے لکھتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس اچھے سروے ہوتے ہیں نا, اس سے ہم فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے اسٹرکچر کیسے کرنا ہے سروے کو نا. اگر ہم نے کوئی سروے لکھنا ہے خود سے تو ہم ایک تو پہلے ہمیں لٹریچر ریویو کرنا ہے, ہمیں بہت سارا لٹریچر پڑھنا پڑے گا, اور ان لٹریچر میں ہر پیپر میں جو کانٹینٹ ہے اس نے کیا پرپوز کیا تھیوری, اس کی تھوڑا سا اس کا ریویو, اس کے پروز اینڈ کونز, اور اس کی ایکسپلینیشن ڈائیگرام کے تھرو یا فگر کے تھرو وہ بھی پاسبل ہے. پھر اس کی کلاسیفیکیشن ان پروٹوکول کی, ہم کوئی نیا کرائٹیریا دے سکتے ہیں. پھر اس ایریے کا, جس ایریے سے ریلیٹڈ وہ سارے ہیں, اس ایریے کا انٹروڈکشن ڈالنا ضروری ہوتا ہے. تو اب یہ دیکھیں, یہ جو سیکشن 2 ہے اسٹیٹ آف دا کو ان نیٹورکنگ, اس کے بعد یہ چھوٹا سا سیکشن ہے تقریباً ایک کالم کہہ لیں, ہاف پیج کا, اور اس کے بعد یہاں واٹ از سافٹ ویئر ڈیفائنڈ نیٹورکنگ, یعنی ایریا کا انٹروڈکشن دے رہا ہے, اینڈ دین اس کے سے ریلیٹڈ فردر جائیں گے. ایک دفعہ اس کو پڑھتے ہیں, اسٹیٹ آف دا کو ان نیٹورکنگ. کمپیوٹر نیٹورکس کین بی ڈیوائڈ انٹو 3 پلینس. 3 پلینس میں ہم نارملی ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں نیٹورکس کو. ڈیٹا کنٹرول اور مینجمنٹ پلینس ہے ہمارے پاس نا. فنکشنالٹی ود ریسپیکٹ 3 planes of functionality: the data control and management plane. The data plane corresponds to the networking devices which are responsible for efficiency forwarding the data. The control plane میں basically کیا ہوتا ہے, represent the protocols used to populate or the forwarding tables of the data plane elements. اور management plane کیا ہوتا ہے کہ includes the software services such as simple network management protocol. ٹھیک ہے, بیسڈ ٹولز ہوتے ہیں, یعنی آپ نے پورے نیٹ ورک کو مینیج کرنے کے لیے جو بھی آپ کو ٹولز ریکوائرڈ ہیں وہ ہمارے پاس مینجمنٹ پلین کے اندر ہوتے ہیں. تو یوز ٹو ریموٹلی مانیٹر, اگر ہم نے پورا نیٹ ورک کی مانیٹر کرنا ہے اسے ریموٹلی تو ہمیں یہ پروٹوکول ہم یوز کرتے ہیں. اینڈ کنفیگر دا کنٹرول فنکشنالٹی. نیٹ ورک پالیسی از ڈیفائنڈ ان دا مینجمنٹ پلین. جو بھی نیٹ ورک پالیسی ہے وہ ہم مینجمنٹ پلین میں ڈیفائن کرتے ہیں. کنٹرول پلین جو ہے وہ انفورس کرتا ہے پالیسی کو, اور ڈیٹا پلین جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے اس پالیسی کو جو مینجمنٹ پلین میں بنائی جاتی ہے. ان ٹریڈیشنل آئی پی نیٹورکس دا کنٹرول اینڈ ڈیٹا پلینز آر ٹائٹلی کپلڈ. یعنی جو ہماری ٹریڈیشنل نیٹورک ہے جو ایگزسٹ کر رہا ہے ابھی بھی, اس میں ہمارے کنٹرول ڈیٹا پلین وہ ٹائٹلی کپلڈ ہے اور ایمبیڈڈ ان دا سیم نیٹورکنگ ڈیوائسز, یعنی راؤٹر سوئچز کے اندر اس کو بند کر دیا گیا, ہارڈ کوڈ کیا گیا. اینڈ دا ہول اسٹرکچر از ہائیلی سینٹرلائزڈ. So this was considered important for the design of the internet in the early days. یہ ارلی ڈیز میں امپورٹنٹ کنسیڈر کیا گیا اس ڈیزائن کو, جو کہ لیٹر آن اب اس ڈیزائن کو کہا جا رہا ہے کہ یہ زیادہ اس میں چینجز کرنا مشکل ہے, ریکنفیگریشن مشکل ہے, اور اس میں آپ کی اوور آل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایولیوشن جو ہو رہی ہے ہماری ٹیکنالوجی کی وہ لیسٹ ہو گئی ہے, امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی ہے ہمارے نئے پروٹوکولز کی, تو اس میں کافی ہنڈرنس ہے. اور اس کے بعد جو ہمارے پاس اوور آل ڈفرینٹ پرابلمس آ رہے ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں ایس ڈی این کی موٹیویشن سے ریلیٹڈ, وہ سارے ہمارے امبیڈڈ ہیں. آل دو کہ یہ جب ارلی اسٹیج پہ تھا انٹرنیٹ تو اس پہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بیسٹ پالیسی ہے, تو اٹ سیمڈ دا بیسٹ وے ٹو گارنٹی نیٹورک ریزیلینس which was a crucial design goal. In fact, this approach has been quite effective in terms of network performance with a rapid increase of line rate and port densities. لائن ریٹ سے مراد ہمارا ڈیٹا ریٹ ہے, پورٹ ڈینسٹیز نمبر آف پورٹس ہماری جو سوئچز یا راؤٹر کے اندر ہوتی ہیں. However, the outcome, these two characteristics, it is also a fundamental reason why traditional networks are rigid and complex to manage and control. These two characteristics are largely responsible for a vertically integrated industry where innovation is difficult. یہ وہی ہمارا جو ایک ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا موٹیویشن, اسی کو ایمفیسائز کر رہا ہے کہ جو ورٹیکل انٹیگریشن ہے بیسکلی وہ ایک بیسک یوں کہہ لیں کہ ہنڈرنس ہے, یعنی انوویشن میں
جو کہ ہم ڈفرینٹ پروٹوکول جو آلریڈی ہمارے انوویٹ یعنی کہ جو ڈرائیو کی ڈیوائس کیے گئے ہیں وہ ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ان ڈیوائسز کے اندر بیکاز دے آر وینڈر اسپیسیفک ڈیوائسز، اینڈ وینڈر جو ہیں وہ اپنی ہی ان کی پالیسی ہوتی ہے کہ کس پروٹوکول کو انہوں نے یوز کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا. نیٹورک مس کنفیگریشن جو ہے اینڈ ریلیٹڈ ایررز آر ایکسٹریملی کامن ان ٹوڈیز نیٹورک. فار انسٹنس مور دین، اب یہ ایگزامپل دے رہا ہے، مور دین 1000 configuration errors have been observed in BGP routers. یہ ریفرنس دیا ہوا ہے، اس ریفرنس نے ڈسکس کیا ہوا ہے بی جی پی راؤٹرز جو اٹانومس سسٹمس کو کنیکٹ کرتے ہیں. یہ وہ راؤٹرز ہوتے ہیں جو گیٹ وے راؤٹرز ہمارے کھلا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ا سنگل مس کنفیگرڈ، ہم نے بی جی پی کا کنسیپٹ پڑھا تھا لیکچر کے اندر. یہ والا پروٹوکول جو ہے براڈر گیٹ وے پروٹوکول، بیسکلی اٹانومس سسٹم، انٹر اٹانومس سسٹم. ایک ہوتے ہیں انٹرا اٹانومس سسٹم جیسے او ایس پی ایف ہے، یہ والے راؤٹنگ پروٹوکول ہیں جو ود ان دا اٹانومس سسٹم کی راؤٹنگ کے لیے یوز ہو رہے ہیں. ایک انٹر اٹانومس سسٹم ہے جو ہمارے دو اٹانومس سسٹمز کے درمیان راؤٹنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں، وہ بی جی پی پروٹوکول ہے. اس کے بی جی پی راؤٹرز وہ ہوتے ہیں جو امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. گیٹ وے پروٹوکول ہوتے ہیں جو ایک اٹانومس سسٹم کو دوسرے اٹانومس سسٹم سے کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ ڈیوائسز. اوکے، ا سنگل مس کنفیگر ڈیوائس کین بی اے بگ ہیڈ ایک فار نیٹورک آپریٹرز and may have extremely severe consequences. Indeed, while rare, a single misconfigured router is able to compromise the correct operation of the whole internet for hours. یہ اس نے اس کا افیکٹ بتایا ہوا ہے جو اس کے اندر ڈسکس کیا ہوا ہے پیپر کے اندر 16 کے اندر نا، اور 17-18 کے ریفرنس بھی دیا ہے. ٹو سپورٹ نیٹورک مینجمنٹ اسمال نمبر آف نیٹورک مینجمنٹ کو سپورٹ کریں اسمال نمبر آف وینڈرز آفر پراپرائٹی سولوشن. وہ اچھا جو بھی اس طرح کے پرابلمز آتے ہیں تو ایک کچھ وینڈرز ہیں لائک سسکو. اب سسکو کے راؤٹر سوئچز سے یوز ہو رہے تھے نارملی. ہواوے آیا ہے تو ہواوے کے لیے پینیٹریشن مشکل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آل دو کہ اب وہ تھوڑا پینیٹریٹ کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی اسٹل سسکو نے پورا ٹیک اوور کیا ہوا. ٹھیک ہے، جو اسمال نمبر آف وینڈرز آفر پراپرائٹی سولوشنس جو کہ اپنے ہی بنائے ہوئے سولوشنس پریزنٹ کرتے ہیں اور اسپیشلائز ہارڈ ویئر. اور وہ جو ہارڈ ویئر ہے وہ بھی اسپیسیفک ہوتے ہیں، وینڈر اسپیسیفک ہوتے ہیں، اور آپریٹنگ سسٹم بھی جو ہیں ان پہ امپلیمنٹ ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے اسپیسیفک ہوتے ہیں. اوکے، آپریٹنگ سسٹمز اینڈ کنٹرول پروگرامز نیٹورک ایپلیکیشن. اوکے، فردر اوکے پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس طرح کے جو ہمارے ٹریڈیشنل نیٹورکس ہیں ان کے اندر لوڈ بیلنسنگ کرنی ہے، ایکسیس کنٹرول کرنا ہے، ٹریفک انجینئرنگ کرنی ہے، یا پھر ہم نے ان کی انرجی ایفیشنسی کرنی ہے یا سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے، تو ہمیں کچھ مڈل باکسز جو ہیں وہ اٹیچ کرنے پڑتے ہیں. اور وہ مڈل باکسز جو ہیں لائک فائر والس ہیں، انٹروجن ڈیٹیکشن سسٹم ہے، ڈیپ پیکٹ انسپیکشن ہے، پولیفریٹ ہے ان کرنٹ نیٹورکس. تو یہ جو ہمیں کرتے ہیں اس سے بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ ایک تو ہمارا نیٹورک فردر کمپلیکس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ایگزامپل ہم نے کی تھی جب ہم فائر وال سے ریلیٹڈ ایک ایگزامپل کی تھی جب ہم وہ پیپر پڑھ رہے تھے 4D والا نا. تو اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا ہمارے پاس فرنٹ آفس تھے، بیک آفس تھے، اور فرنٹ آفس 2 تھے اور ڈیٹا سینٹرز تھے ان سے ریلیٹڈ. تو جب ہم نے فائر وال ڈپلوائے کی اور اس کے بعد ہم نے پالیسی چینج کی تو اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ ہمارا بالکل ہی ڈسکنیکشن ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، تو یا پھر ہمارے بائی پاس ہو جاتا ہے. اگر ہم ایک جگہ مڈل باکس لگا بھی دیں، فائر وال لگا بھی دیں، تو ہو سکتا ہے کہ اگر ہم بعد میں لیٹر آن اپڈیٹ کرتے ہیں نیٹ ورک کو تو ٹریفک آلٹرنیٹو روٹ ہمیں مل جائے اور ہماری فائر وال کو ہے بائی پاس کر دے وہ نیٹ ورک جو ہے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ راؤٹنگ پروٹوکولز جو ہیں وہ ہمارے امبیڈ ہوتے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ڈیوائسز میں. انہوں نے اپنا کنیکشن کے لحاظ سے وہ اسٹیبلش کر رہے ہوتے ہیں روٹ، اور پالیسی جو انڈیویجول راؤٹر پہ لگی ہوئی ہے اس کے لحاظ سے وہ فگر آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں آپس میں. اس طرح نہیں وہ کنیکشن ہوتا کہ وہ ڈیسیژن میکنگ میں ایک دوسرے پہ ریلائی کر رہے ہوں. تو اس لیے وہ بائی پاس ہو گئی تھی ٹریفک میں، اور وہ آلٹرنیٹیو روٹ سے ہو کے وہ واپس پہنچ گیا تھا فرنٹ آفس اے کی ڈیٹا سینٹر بی تک. ہم ٹریفک کو بلاک کر رہے تھے بیسکلی، تو وہ ہمارے پاس مل گیا تھا. اسی طرح وہ کہتا ہے کہ جب ہم یہ ڈپلوائے کرتے ہیں اس طرح کے مڈل باکسز، تو ایک ریسنٹ سروے ہے آف 57 انٹرپرائزز نیٹورک شوز دیٹ دا نمبر آف مڈل باکسز وہ ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا راؤٹرز ان دا کرنٹ نیٹورک. اس طرح سے ریفرنس دیا ہوا ہے اس اسٹڈی کا 19 جس کے اندر یہ اسٹڈی بھی دی گئی ہے. تو ناؤ کمس ٹو دا سافٹ ویئر ڈیفائنڈ سیکشن 3 جو ہے اس سروے کا. اس کے اندر بیسکلی ٹورڈس آرکیٹیکچر آئیں گے، اور ڈیٹیل اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ سیکشن 4 کے اندر ہے جو 8 لیئرز ہیں، اس کو بھی ہم فردر دیکھیں گے پھر. اوکے، دا ٹرم SDN
was originally coined with the idea of the work OpenFlow at the Standard University. SDN refers kya karta hai to a network architecture where the forwarding state in the data plane is managed by a remote control plane decoupled from the former. यानी कि जो आपका जो डेटा प्लेन है उससे डीकपल कर दिया गया है कंट्रोल प्लेन को, और वो रिमोटली मैनेज किया जा रहा है कंट्रोल प्लेन एट सम अदर डिवाइस, और वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं जो आपके फॉरवर्डिंग प्लेन को हैंडल कर रही हैं. और वही डिफाइन एसडीएन एज ए नेटवर्क आर्किटेक्चर विद 4 पिलर्स. ये पिलर्स इंपॉर्टेंट है. द कंट्रोल एंड डेटा प्लेन्स आर डीकपल्ड. इसके अंदर कंट्रोल फंक्शनलिटी इज मूव फ्रॉम द नेटवर्क डिवाइसेस दैट विल बिकम सिंपल पैकेट फॉरवर्डिंग एलिमेंट्स. राउटर स्विचेस, उसके अंदर से जो भी डिसीजन लॉजिक थी वो रिमूव कर ली गई है. फॉरवर्डिंग डिसीजंस आर फ्लो बेस्ड. जो भी डिसीजन होंगे स्विचेस और राउटर पे वो फ्लो बेस्ड होंगे इंस्टेड ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड. मल्टीपल टेबल्स होंगे, उसके थ्रू आपका एक फ्लो क्राइटेरिया होगा. उस क्राइटेरिया को अगर मीट कर रहा है तो वो आपके फ्लोज डिफरेंट डिफाइन किए जाएंगे और वो उसके थ्रू गो ऑन चलेंगे. अ फ्लो इज ब्रॉडली, अब फ्लो को क्या डिफाइन कर रहा है? फ्लो इज ब्रॉडली डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ पैकेट फील्ड्स. इट्स नॉट अ सिंपल पैकेट. बहुत सारे ऐसे पैकेट जो सेम क्राइटेरिया पे आ रहे हैं तो उनको हम फ्लो कहेंगे बेसिकली. फ्लो इज ब्रॉडली अ सेट ऑफ पैकेट फील्ड्स वैल्यूज एक्टिंग एज ए मैच फिल्टर क्राइटेरियन. ठीक है. एंड अ सेट ऑफ एक्शंस इंस्ट्रक्शन. ये फ्लो की बेसिक डेफिनेशन दी है. द फ्लो एब्स्ट्रैक्शन अलाउज unifying the behavior of different types of network devices including routers, switches, firewalls and. और ये जो आपके पास देखें ना, इसमें दो चीज़ें आ रही हैं हमारे पास कि पैकेट फील्ड वैल्यूज एक्टिंग एज ए मैच फिल्टर क्राइटेरियन एंड अ सेट ऑफ एक्शंस. ये दो चीज़ें जो है डिफरेंट स्विचेस और राउटर्स पे डिफरेंट हो सकती हैं और ये डिफाइन करेंगी आपका ओवरऑल क्राइटेरिया. ठीक है. तो आपकी जो अगर आपने फायरवॉल्स हैं, मिडल बॉक्सेस हैं, वो बेस करेगा आपकी इन फील्ड्स के ऊपर. फ्लो प्रोग्रामिंग enables unprecedented flexibility limited only to the capabilities of the implemented flow tables. Control logic थर्ड जो है हमारे पास, control logic is moved to an external entity. कंट्रोल लॉजिक जितनी भी डिसीजन लॉजिक थी वो हमारी एक्सटर्नल एंटिटी के पास मूव कर दी गई है, और वो एक्सटर्नल एंटिटी जो है हमारी कंट्रोलर है और उसको हम NOSP कहते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये नॉस और कंट्रोलर यहाँ है ना, ये इंटर यूज़ करेगा, ऑल्टरनेटिव के तौर पे भी यूज़ करेगा नेम को ना. द नॉस इज़ अ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बेसिकली दैट रन्स ऑन अ कमोडिटी सर्वर. एक ऐसी सर्वर पे टेक्नोलॉजी पे आप किसी भी, या आप इसको लॉजिकली भी एक सेंट्रलाइज कह लें कि सर्वर है जिसके ऊपर आप ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन करें. और ये इट प्रोवाइड्स एसेंशियल रिसोर्सेज यानी किसी भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए रिसोर्सेज एंड एब्स्ट्रैक्शंस टू फैसिलिटेट द प्रोग्रामिंग. यानी आपको वर्चुअलाइजेशन भी देगा, आपको एब्स्ट्रैक्शंस प्रोवाइड करेगा डिफरेंट नेटवर्क एप्लीकेशंस की. यानी आप पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए ये जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपको APIs प्रोवाइड करेगा जिनको यूज़ करते हुए आप डिफरेंट पॉलिसीज जो है वो डिफाइन करेंगे यूजिंग डिफरेंट एप्लीकेशंस जो आपकी मैनेजमेंट लेयर पे होती है. To facilitate the programming of forwarding devices based on a logically centralized abstract network view. Its purpose is therefore similar to that of a traditional operating system. Fourth, the network is programmable. यानी जो भी नेटवर्क है आपका NOS के ज़रिए आपके पास जो आपको सॉफ्टवेयर फंक्शनलिटीज़ मिलेंगी, एब्स्ट्रैक्शंस मिलेंगी, आपका नेटवर्क प्रोग्रामेबल हो जाएगा थ्रू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस रनिंग ऑन टॉप ऑफ नॉस के ऊपर कुछ एप्लीकेशंस हम रन करेंगे जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस भेजेंगे नॉस को. नॉस क्या करेगा, उसको फर्दर ट्रांसलेट करेगा उन पॉलिसीज़ को टू लो लेवल लैंग्वेजेस जो कि आपकी स्विचेस और साउथ बाउंड APIs के थ्रू स्विचेस और राउटर्स को कम्युनिकेट किए जाएंगी. वो आपकी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट होंगी उधर एंड देन उन पॉलिसीज़ के ज़रिए आपके जो है डाटा जो है फॉरवर्ड किया जाएगा. दिस इज़ अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SDN दैट इंटरैक्ट. ये जो हमारी एप्लीकेशंस हैं जो वर्क करेंगी रनिंग ऑन टॉप ऑफ NOS दैट इंटरैक्ट्स विद द अंडरलाइंग डाटा प्लेन डिवाइसेस. दिस इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SDN कंसिडर्ड एज इट्स मेन वैल्यू प्रोपोज. ये एक बेसिक आर्किटेक्चर बनाया हुआ है इन्होंने ना. इसमें सेक्शन 3 के अंदर देखें ये इसमें सेक्शन वाइज आर्किटेक्चर है. इस फिगर को अगर हम गौर से देखें, कंडेंस्ड ओवरव्यू ऑफ द सर्वे की एक फिगर बनाई हुई है. इमेजिन करें ज़रा
ٹھیک ہے. اور یہ سیکشن 3 کا اس نے یہ 3 لیئرس بتائی ہوئی ہیں. یہ سیکشن 1 ہے, انٹروڈکشن ہے. سیکشن 2 ہے جس میں ہم ابھی دیکھ رہے تھے, اور تھرڈ جو ہے ہمارے پاس یہ ہم پڑھ رہے ہیں واٹ از سافٹ ویئر ڈیفائنڈ نیٹ ورکنگ. اس کے بعد ہمارے پاس سیکشن 4 میں یہ لیئرس کور ہو رہی ہیں اس کی بیسک آرکیٹیکچر کی, جو باٹم اپ اپروچ ہے جسے ہم کہہ رہے تھے انفراسٹرکچر سے لے کے آن ورڈ ساؤتھ باؤنڈ انٹرفیسز ہیں. پھر ہائپروائزر بیسڈ ورچوئلائزیشن ہے جو ہمارے پاس یہ کنٹرولر اور ساؤتھ باؤنڈ انٹرفیسز کے تھرو ہمارے پاس راؤٹر سوئچز کے درمیان ورچوئلائزیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. پھر ناس کے بارے میں سینٹرلائز کنٹرولر کی فنکشنلٹیز ڈسکس کی ہیں, نارتھ باؤنڈ اے پی ایچ کیے ہیں. پھر لینگویج بیسڈ ورچوئلائزیشن ہے, اور اس کے بعد پروگرامنگ لینگویجز ہیں جو کہ ہم یوز کر رہے ہیں. پھر اپلیکیشنز آ جاتی ہیں ٹاپ پہ ہمارے پاس, ٹریفک انجینئرنگ ایپلیکیشن ہے, موبائل اینڈ وائرلیس ہے, میجرمنٹ مانیٹرنگ ہے, سیکورٹی, ڈیپینڈیبلٹی, ڈیٹا سینٹر نیٹ ورکنگ ہے. اینڈ دین اس کے بعد یہ ڈیبگنگ اور سے ریلیٹڈ اور ٹیسٹنگ سے ریلیٹڈ تھا. ایک وہ لیئر انہوں نے ڈالی ہوئی کراس لیئر ایشوز ہیں. اور آگے سیکشن 5 کے آن گوئنگ ریسرچ ایفرٹس ہیں. سوئچنگ ڈیزائن کیا ہونا چاہیے, کنٹرولر پلیٹ فارمس کتنے, اور ریزیلینس اینڈ اسکیلیبلٹی کیسے اچیو کرنی ہے ایس ٹی این کے اندر, پرفارمنس ایویلیویشن پیرامیٹرز, سیکورٹی اینڈ ڈیپینڈیبلٹی, مائگریشن ٹو ایس ٹی این کنورژن, یعنی آپ نے جو ہمارا ٹریڈیشنل سسٹم ہے اس کو مائگریٹ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. ہائبرڈ ایس ٹی این کا کانسیپٹ آئے گا اس کے اندر, کیونکہ آلریڈی ہمارا ایک نیٹ ورک چل رہا ہے. کچھ ہماری ڈیوائسز ایس ٹی این بیسڈ ہو جائیں گی, کچھ ہماری ایسی ڈیوائسز ہوں گی جو ایس ٹی این کو ایس ٹی این بیسڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی یوں کہہ لیں کہ اوپن فلو انیبل سوئچز ہیں اور ایسے سوئچز بھی ہیں جو ٹریڈیشنل ہیں. تو دونوں کو آپس میں ہم نے لے کے چلنا ہے. تو وہ کیسے لے کے چلیں گے, کیونکہ یہ جو ہمارا نیٹ ورک ہے ایک دم سے چینج نہیں ہوتا, یہ ہمارا اسٹیپ بائی اسٹیپ چینج ہو رہا ہوتا ہے. ایس ٹی این فار ٹیلی کام اینڈ کلاؤڈ, ایس ٹی این کمپلیٹس دا ایس ٹی این پزل, ایس ٹی ای پزل نا. تو یہ ہم کچھ ہمارے ریسرچ چیلنجز ہیں جو سیکشن 5 میں اس نے ڈسکس کیے ہوئے ہیں سروس سے ریلیٹڈ. نیچے آتے ہیں, سیکشن کمپلیٹ. 4th پوائنٹ تھا. 4th کے بعد the logical centralization of the control logic in particular offers several additional benefits. جو centralization ہے control logic کی, یہ ہمیں بہت سارے benefits دے گا. وہ benefits کیا ہیں؟ فرسٹ کیا ہے, it is simpler and less error prone to modify network policies. اگر آپ نے network policy modify کرنی ہے تو centralized ہوگی, simple ہوگی. آپ ایسی لینگویجز میں جو آپ کے یوزر انڈرسٹینڈیبل لینگویجز ہوں گی اس میں زیادہ آپ کو مینس کہ ایسی اسکل نہیں چاہیے ہوں گی جس کو, یعنی لو لیول لینگویجز لائک کنفیگریشن کے لیے یوز ہوتی ہیں, اس طرح کی لینگویجز میں آپ کو انسٹرکشنز نہیں دینی پڑیں گی. آپ ہائی لیول لینگویجز یوز کر رہے ہوں گے اور سافٹ ویئر کمپوننٹس یوز کر رہے ہوں گے ٹو کنفیگر یور پالیسیز. سیکنڈ, اے کنٹرول پروگرام کین آٹومیٹکلی ریئیکٹ ٹو سپیریس چینجز. وہ ایسی جو ہمیں ایک دم سے چینجز آتی ہیں نیٹ ورک میں, تو ہمارا کنٹرول پروگرام ہے وہ ریئیکٹ کر سکتا ہے آف دا نیٹ ورک اسٹیٹ اینڈ دس مینٹین اے ہائی لیول پالیسی انٹیکٹ, اور ہم انٹیکٹ رکھ سکتے ہیں اپنی ہائی لیول پالیسیز. تھرڈ جو ہے دا سینٹرلائزیشن آف دا کنٹرول لاجک از اے کنٹرولر with global knowledge of the network state. اور ہمارا جو سینٹرلائزڈ کنٹرولر ہوگا اس کے پاس کمپلیٹ نیٹورک اسٹیٹ کی نالج ہوگی. سمپلیفائی کرے گا the development of more sophisticated networking functions. تو یہ کیونکہ ہمارے پاس پورا سینٹرلائزڈ آرکیٹیکچر ہے تو ایک ہی جگہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے, کمپلیٹ انفارمیشن آف دا نیٹورک ہے. تو جو بھی ہم نے نیٹورک سے ریلیٹڈ کوئی فنکشنز نئے ڈیولپ کرنے ہیں, سروسز نئی ڈالنی ہے یا اپلیکیشنز ڈالنی ہے, تو ہمیں ایک ہی جگہ ڈپلوائے کرنی پڑیں گی اور اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تھرو that stage. Following the SDN concept, SDN can be defined by the fundamental abstraction, forwarding, distribution, specification and so on. Ideally the forwarding abstraction کیا ہے, یہ پھر اس نے ڈیفائن کر رہا ہے 5th کے اندر کچھ SDN concept کو اس طرح ڈیفائن کیا ہوا ہے. Forwarding, distribution اور specification. Forwarding abstraction basically کیا ہے, should allow any forwarding behavior decided by the network application while hiding details of the underlying hardware. OpenFlow is a practical realization of one such abstraction which can be seen as an equivalent of device driver in an operating. جو ہمارا OpenFlow پروٹوکول ہے وہ ایبسٹریکشن پرووائڈ کرے گا, فارورڈنگ ایبسٹریکشن پرووائڈ کرے گا irrespective کے انڈر لائنگ جو ہارڈ ویئر ہے وہ کس وینڈر کا ہے. آپ نے جو فارورڈنگ پالیسیز ڈیفائن کی ہیں, آپ وہ فارورڈنگ پالیسیز یا رولز آپ OpenFlow ایک اسٹینڈرڈ پروٹوکول ہے اس کے ذریعے آپ انسٹال کریں گے اس پرٹیکولر ایس ڈی این انیبل سوئچ پہ, رسپیکٹیو آف کہ وہ سوئچ کس وینڈر کا ہے یا کس وینڈر نے اسے بنایا ہے. تو آپ اس پہ انسٹال کریں گے اور اوپن فلو میک شیور کرے گا, وہ آپ کو ایک ایبسٹریکشن دے گا کہ آپ نے ہر سوئچ یا راؤٹر کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کے پاس وہ سیم کمانڈز ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ڈفرینٹ راؤٹرس کے لیے ڈفرینٹ کمانڈز یا ڈفرینٹ سوئچز یا ڈفرینٹ اور دیٹ بلانگس ٹو ڈفرینٹ وینڈرس, ان کے لیے آپ کو ڈفرینٹ کمانڈز کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ ایک آپ کو فارورڈنگ ایبسٹریکشن پرووائڈ کرے. ڈسٹریبیوشن ایبسٹریکشن کیا ہے, should shield SDN applications from
the vagaries of distributed state, making the distributed control problem a logically centralized one. Its realization requires a common distribution layer, which in SDN resides in NOS. The layer has two essential functions. First, it is responsible for installing the control commands on the forwarding devices. Second, and it collects the status information about the forwarding layer to offer a global network view to the network application. अच्छा, दूसरी जो कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम कहेंगे, फॉर एग्जांपल ये जो डिस्ट्रीब्यूशन एब्स्ट्रैक्शन है वो हमारा नॉस प्रोवाइड करेगा, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम या कंट्रोलर जिसे हम कह रहे हैं. यानी कि हमने डिफरेंट जो हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल मैकेनिज्म था, हर राउटर और स्विच के ऊपर हमने सेपरेट कंट्रोल प्लेन था, अब वो हमने पॉलिसी सेंट्रलाइज कंट्रोलर पे रखनी है और वहीं से हमने डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करवानी है. तो नॉस जो है वो हमें, और वो कैसे हमारी पॉलिसीज डिफाइन होंगी, डिफरेंट एप्लीकेशंस के थ्रू. तो एप्लीकेशंस और डिफरेंट जो हमारी डिवाइसेस हैं उनके दरमियान जो एक हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा जिसके ज़रिए हम डिफरेंट जो हमारी पॉलिसीज़ हैं जो हम इन्फोर्स करेंगे नेटवर्क एप्लीकेशंस के थ्रू, वो ट्रांसलेट होंगी और वो इम्प्लीमेंट की जाएंगी हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के ऊपर जो हमारे कंट्रोलर हैं, राउटर स्विचेस हैं, डिफरेंट लोकेशंस उन पे इम्प्लीमेंट किए. तो दिस लेयर बेसिकली हैज़ टू एसेंशियल फंक्शंस. फर्स्ट क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टॉलिंग द कंट्रोल कमांड्स on the forwarding devices, NOS का. Second, it collects status information from the forwarding layer to offer a global network view. तो ये दो काम करेगा, एक तो इंस्टॉलेशन करेगा, दूसरा स्टेटस लेगा. स्टेटस की बेस पे हम एप्लीकेशन में वो स्टेटस हम व्यू कर रहे होंगे पूरे नेटवर्क का, और हम क्या करेंगे उसकी बेस पे अगर हमने पॉलिसी को शिफ्ट करना है या इन्फोर्स करना है वो हम इंस्टॉल करेंगे. द लास्ट एब्स्ट्रैक्शन is specification, which should allow a network application to express the desired network behavior without being responsible for implementing the behavior itself. This can be achieved through virtualization solution. Different virtualization solution available हैं, वो हम देखेंगे इसमें, as well as network programming languages. These approaches map the abstract configurations that the application express based on simplified abstract model of the network into a physical configuration for the global network view exposed by the SDN controller. Figure 4 depicts the SDN architecture and concept of building blocks. Figure 4 हमारी जो है वो ये वाली है, इसमें कुछ इसने एक कॉन्सेप्ट व्यू दिया हुआ है SDN आर्किटेक्चर का, जिसमें हमारे पास ये देखें, ये साउथ बाउंड API, इसके थ्रू हमारे पास SDN कंट्रोलर के पास एक ग्लोबल नेटवर्क व्यू आ रहा है जो कि कम्युनिकेट किया जा रहा है. नेटवर्क एब्स्ट्रैक्शंस, ये टोपोलॉजी, ये वर्चुअलाइजेशन लेयर है बेसिकली यहाँ, जो नेटवर्क एप्लीकेशंस और कंट्रोलर के दरमियान होगी. ठीक है, ये हमारी स्पेसिफिकेशन की बेसिकली लेयर कह लें. ठीक है, और ये नॉर्थ बाउंड API से हमारी नेटवर्क एप्लीकेशंस कम्युनिकेट करेंगी, और डिफरेंट ये नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन की हुई है, डिफरेंट नेटवर्क व्यूज़ आ रहे हैं, देख रहे हैं हम हर ऐप को. तो ये वी कैन डू दिस ना, विल सी लेटर. एक ही नेटवर्क के डिफरेंट व्यूज़ हैं आपके पास. ओके, अगेन नेक्स्ट पैराग्राफ में मोटिवेशन दे रहा है बेसिकली कि अगर आपने कोई मिडल बॉक्सेस लगाने थे लाइक लॉड बैलेंसर, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, फायरवॉल्स, तो वो एक मुश्किल टास्क था ट्रेडिशनल नेटवर्क में. सो दिस मिडल बॉक्सेस नीड टू बी रिप्लेस स्ट्रेटेजिकली. तो उसको बड़ा देख के आपको रिप्लेस करना पड़ता था कि किस पॉइंट पे अगर हम रखेंगे तो हम डिजायर्ड जो हमारी पॉलिसी है उसको अचीव कर सकेंगे, उसके रिजल्ट्स ना. इट इवन हार्डर टू लेटर चेंज द नेटवर्क टोपोलॉजी. और फिर नेटवर्क टोपोलॉजी अगर आपको चेंज, ये वही एग्जांपल है हमारी 3D 4D स्लेट की ना, क्लीन स्टेट की, जिसमें लेटर ऑन हमने एक फ़िल्टर लगाया, फिर हमने टोपोलॉजी चेंज की तो हमारा फ़िल्टर बाईपास हो गया था. तो आपको फिर ये देखना पड़ता है कि आपने यहाँ फ़िल्टर लगाया हुआ है, अगर आप टोपोलॉजी चेंज कर रहे हैं नेटवर्क की या नई आप कोई वायर ऐड कर रहे हैं, डाटा सेंटर्स को कनेक्ट कर दिया था हमने लास्ट टाइम, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने फ़िल्टर एक और डिप्लॉय करना है. तो इसी तरह ये एग्जांपल दी है. फॉर इंस्टेंस an intrusion detection system might need to receive a clone copy of the traffic of all switching devices of the network through specific physical and logical links. ठीक है, in contrast introducing new functionality in SDN. अगर हम ट्रेडिशनल नेटवर्क से कंट्रास्ट में देखें, SDN के अंदर अगर हमने नई फंक्शनलिटी या कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, is made simply by adding new features to software applications to run on top of the NOS.
ٹھیک ہے. ایک نیا سافٹ ویئر اپلیکیشن آپ بنائیں اور اس کے ذریعے NOS کے اوپر رن کریں. دس اپروچ ہیز سیورل ایڈوانٹیجز. اٹ بیکمز ایزیئر ٹو پروگرام دیز ایپلیکیشن سنس the abstractions provided by the control platform or the network programming languages can be shared. All applications can take advantage of the same network information. Global network information آپ کو available ہے, تمام applications اس کا advantage اٹھائیں گی, leading to more consistent and effective policy decision while reusing the control plane software. The applications can take actions, reconfigure forwarding devices from any part of the network. There is therefore no need to devise a precise strategy about the location of the new functionality. So further, the integration of the different applications becomes more straightforward. یعنی کوئی نئی اپلیکیشن انٹیگریٹ کرنی ہے, اسٹریٹ فارورڈ ہے, سینٹرلائزڈ وے ہے. فار انسٹنس لوڈ بیلنسنگ یا راؤٹنگ اپلیکیشن کین بی کمبائنڈ سیکوینشلی, یا آپ نے دو اپلیکیشنس کو کمبائن کرنا ہے جو کہ لاجیکلی ریلیٹڈ بھی بنتی ہیں. آپ نے روڈ بیلنس کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہے, آپ کو پاتھ کا پتہ ہونا چاہیے ڈفرینٹ نا. تو راؤٹنگ پروٹوکولس کی آپ کو انفارمیشن ڈیزائرڈ ہے لوڈ بیلنسنگ کے لیے کہ وہ کون کون سے پاتھ ہمیں پرووائڈ کر سکتا ہے. ود لوڈ بیلنسنگ ڈیسیژن ہیونگ پریسیڈنس اوور راؤٹنگ پالیسیز. آگے کچھ ٹرمینالوجیز ہیں. ٹرمینالوجیز پہلے ہمارے پاس فگر 4 ہے اور یہ ہمارے پاس فگر 5 ہے, یہ بھی ہمارے پاس نیکسٹ آنے والی ہے. اس کے اندر یہ چیزیں ہم تھوڑی سی ایکسپلور کریں گے. اوکے, ٹو آئیڈینٹیفائی دا ڈفرنٹ ایلیمنٹس آف SDN ایز یونیکلی ایز پاسبل وی ناؤ پریزنٹ ایسینشیل ٹرمینل. فارورڈنگ ڈیوائس کیا ہے؟ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر بیسڈ ڈیٹا پلین ہے. ڈیوائسز جو ہمارے جن کو فارورڈنگ ایلیمنٹس کہتے ہیں, راؤٹر اور سوئچنگس, وہ اس میں FD کے طور پہ سیٹ آف ایلیمنٹری آپریشنز ہیں. دا فارورڈنگ ڈیوائسز ہیو ویل ڈیفائنڈ انسٹرکشن سیٹس. ایگزامپل فلو رولز ہوتے ہیں اس کے اندر, یوز ٹو ٹیک ایکشنز آن دا انکمنگ پیکٹس. ایگزامپل فارورڈ ٹو اسپیسیفک پورٹس, ڈراپ فارورڈ ٹو دا کنٹرولر, ری رائٹ سم ہیڈر. دیز انسٹرکشنز آر ڈیفائنڈ بائی ساؤتھ باؤنڈ انٹرفیسز. ایگزامپل یہ اوپن فلو پروٹوکول ہے, اس کی اسپیسیفکیشن کا پیپر میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے, میں آپ کو شیئر کروں گا. اس کو پڑھنا ضروری ہے ایک دفعہ نا, اس کو لیکن لیٹر آن پڑھیں گے, ابھی نہیں. فورسز یہ اس کا پری کرسر ہے. فورسز نا سملر ہے لیکن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اس میں. لائک ہینڈلنگ جو ہے نا کنٹرول اور ڈیٹا پلین کی, اس کو ہم کہہ لیں کہ تھوڑا سا پری کرسر کہہ لیں. اوپن فلو میں ایگزیکٹلی کنٹرول پلین سیپریٹ ہے. پروٹوکول اوبلیویس فارورڈنگ POF یہ ہواوے کا ہے. ٹھیک ہے, یہ اوپن ٹیکنالوجی جو نیٹورکنگ ہے نا, OTN ہے, OTF آئی تھنک, اوپن ٹیکنالوجی فاؤنڈیشن, یس OTF ہے, یہ اس نے بنوایا تھا. یہ POF جو ہے یہ ہواوے نے ڈیولپ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کا بھی ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے اس کے اندر, وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ POF اور اوپن فلو کا کیا ڈفرینس ہے. POF جو ہے اس کا پری کرسر نہیں ہے, اوپن فلو کا ایڈوانس ورژن ہے, یہ بعد میں آیا ہے. اینڈ آر انسٹالڈ ان دا فارورڈنگ ڈیوائسز بائی SDN کنٹرولر امپلیمنٹنگ دا ساؤتھ باؤنڈ پروٹوکول. ڈیٹا پلین کیا ہوتا ہے جی؟ فارورڈنگ ڈیوائسز آر انٹر کنیکٹڈ تھرو وائرلیس ریڈیو چینلز. اچھا, اب یہ جو ہے نا وائرلیس ریڈیو, ابھی تک ہم نے جو بھی نیٹ ورک دیکھے ہیں نا وہ وائرڈ کیبلس والے تھے. ہم نے جو بھی ابھی تک SDN کی بات کی ہے فرام دا ڈے ون. اوکے, سو فارورڈنگ ڈیوائس یہ وائرلیس ریڈیو چینلس, یعنی ابھی تک جو ہم نے SDN نیٹ ورک دیکھا ہے, SDN جس میں کنٹرولر ہے سینٹرلائزڈ, اور ہم نے دیکھا کہ وائرڈ نیٹ ورک ہم نے آبزرو کیا کہ ہماری جو نوڈس ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں, انٹر کنیکٹڈ تھرو وائرڈ نیٹ ورک, اور جو ہمارا کنٹرولر ہے وہ بھی کنیکٹڈ ہے وائرس کے ذریعے جو سیپریٹ ہے. تو ابھی ہم وائرلیس کی طرف ہیں. وائرلیس SDN بیسڈ نیٹ ورک از اوپن ریسرچ ہمارے پاس آرکیٹیکچر ہے جس کے اپنے ایشوز ہیں, اور وہ بھی ہم بلڈ کر سکتے ہیں, اور اس میں اس کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے, جس میں آپ کا SDN جو ہے وہ سوئچز کے ساتھ کنیکٹڈ ہو وائرڈ کے ذریعے, لیکن جو سوئچز کا آپس میں نیٹ ورک ہے وہ وائرلیس ہو. یا پھر آپ اوور آل وائرلیس نیٹ ورک کنسیڈر کر لیں جس میں آپ کے پاس جو کنٹرولر ہے وہ بھی وائرلیسلی کنیکٹڈ ہو, لیکن ان دیٹ کیس آپ کا جو ہے یہ آؤٹ آف بینڈ کا میں بتا رہا ہوں, نیٹ ورک سچویشن بتا رہا ہوں, جس میں آپ کی جو کنٹرولر کے پاس جو اینٹینا ہوگا اس کی رینج ایسی ہوگی جس میں تمام جو راؤٹر اور سوئچز ہیں وہ اس کے رینج میں آ رہے ہوں. لیکن اگر آپ کے پاس اس طرح کی سچویشن ہے, لائک آپ ان بینڈ سینیریو کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ کا کنٹرولر جو ہے وہ کسی ایک پرٹیکولر وائرلیس سوئچ سے کنیکٹڈ ہوگا, باقی آپ کی ایڈ ہاک نیٹ ورک آپ کا بنا ہوگا جو آپ کی انفارمیشن کو ٹرانسفر کرنے کے لیے یوز ہو رہے ہوں گے. یعنی ڈفرینٹ راؤٹرس جو ہیں وہ دوسرے راؤٹرس کو یوز کر رہے ہوں گے, یا نوڈس کو یوز کر رہے ہوں گے ٹو ٹرانسفر دا انفارمیشن.
ٹھیک ہے. تو وہ ڈفرینٹ نیٹورک آرکیٹیکچر ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس کی ڈپلائمنٹ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس میں کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں, وہ ایکسپلور کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ساؤتھ باؤنڈ انٹرفیسز کیا ہے ہمارے پاس؟ انٹروجن سیٹ آف فارورڈنگ ڈیوائسز از ڈیفائنڈ بائی دا انسٹرکشن سیٹ ہے. فارورڈنگ ڈیوائسز از ڈیفائنڈ بائی دا ساؤتھ باؤنڈ اے پی آئیز, ایپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیسز کہتے ہیں اے پی آئی کو, وچ از پارٹ آف, یعنی بلٹ ان لائبریریز ہیں آپ کے پاس بنی ہوئی ہیں اوپن فلو پروٹوکول کے اندر, جو کہ آپ یوز کرتے ہیں کنٹرولر اور سوئچز کے انٹریکشن کے لیے. فردر لائک فار ایگزامپل پیکٹ ان پیکٹ آؤٹ, یہ ہمارے پاس کچھ میتھڈس ہیں, اور اس طرح کے بہت سارے اور بھی ہمارے پاس لائبریریز ہیں جو کہ ہم یوز کریں گے. فردر مور دا ساؤتھ باؤنڈ انٹرفیس جو ہے آلسو ڈیفائنس دا کمیونیکیشن پروٹوکول بٹوین فارورڈنگ ڈیوائسز سوئچز اینڈ دا کنٹرول پلین ایلیمنٹس, جو کہ کنٹرولر ہے. دس پروٹوکول فارملائزز دا وے دا کنٹرول اینڈ ڈیٹا پلین ایلیمنٹس انٹریکٹ. کنٹرول پلین ہمارا کنٹرولر ہے, فارورڈنگ ڈیوائسز آر پروگرام بائی دا کنٹرول پلین ایلیمنٹس, دا ویل ڈیفائنڈ ایس آئی ایمبوڈیمنٹس تھرو بیسکلی, یعنی جو ہماری ساؤتھ باؤنڈ انٹرفیس ہے ان کے اندر جو کمانڈز ہیں اس کے تھرو, ویل ڈیفائنڈ کمانڈز کے تھرو ہم جو پالیسیز ہیں وہ فارورڈنگ ڈیوائسز پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. دا کنٹرول پلین کین دیئر فور بی سین ایز دا نیٹورک برین. All control logic rests in the application and controller which forms the control plane. Northbound interface جو ہے the network operating system یعنی NOS جو ہے ہمارا controller جو ہے can offer an API, یہ application programming interface آفر کرتا ہے, یعنی آپ کی ایسی لائبریریز آفر کرتا ہے ٹو ایپلیکیشن ڈیولپرس, تاکہ وہ ان لائبریریز کو یوز کر سکیں اور نیٹورک اپلیکیشنس بنا سکیں, جو کہ جس کے تھرو آپ ڈفرینٹ نیٹورک پالیسیز جو ہیں وہ آپ امپلیمنٹ کر سکیں, کنٹرول لاجک کو امپلیمنٹ کر سکیں, اور کنٹرولر پہ اور کنٹرولر کے تھرو آپ فردر آن دا ڈیوائسز ان دا ڈیٹا پلین. This API represents a northbound interface, a common interface for developing applications. Typically, a northbound interface abstracts the low-level instructions sets. ٹھیک ہے, نارتھ باؤنڈ انٹرفیس جو ہے یہ بیسکلی کیا کر رہا ہوتا ہے, ہماری جو لو لیول انسٹرکشن سیٹ ہے اس کی ایبسٹریکشن پرووائڈ کر رہا ہے. یعنی آپ کو ایسی کمانڈس دے گا یا ایسے فنکشنز دے گا جس کے تھرو آپ اس کو بائی پاس کر دیں گے. لو لیول انسٹرکشن سیٹ کو آپ کو ڈائریکٹلی ڈیل نہیں کرنا پڑے گا لو لیول انسٹرکشن سیٹ سے, جو کہ ساؤتھ باؤنڈ انٹرفیسز یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ اس کے تھرو اپنی جو بھی پالیسیز ہیں وہ ڈائریکٹلی امپلیمنٹ کریں گے. آپ کی ڈائریکٹ انٹریکشن جو ہے وہ جو لو لیول انسٹرکشن سیٹ سے ہوتی تھی ان ٹریڈیشنل کنفیگریشن فار راؤٹنگ اینڈ سوئچز, وہ اب ختم ہو گئی ہے. ہائی لیول انسٹرکشن سیٹ کے ذریعے جو کہ آپ کو نارتھ باؤنڈ انٹرفیس پرووائڈ کرے گا, اس کے ذریعے آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں پالیسیز کنٹرولر کے ذریعے ڈیوائسز کے اوپر. مینجمنٹ پلین کیا ہے؟ مینجمنٹ پلین از دا سیٹ آف ایپلیکیشنز دیٹ لیوریجز دا فنکشن. یہ مینجمنٹ پلین کے اندر ہمارے پاس وہ ایپلیکیشن ہوں گی جو فنکشنز جس کے اندر ہوں گے آفرڈ بائی دا نیٹورک انٹرفیس northbound interface to implement network control and operation logic. This includes applications such as routing, firewalls, load balancers, monitoring and so on. Essentially a management application defines the policies which are ultimately translated to southbound specific instructions. یعنی آپ مینجمنٹ پلین میں پالیسی ڈیفائن کریں گے, وہ پالیسی کمیونیکیٹ کی جائیں گی کنٹرولر کو, کنٹرولر وہ پالیسیز کو ساؤتھ باؤنڈ انٹرفیس کے ذریعے لو لیول انسٹرکشن سیٹ میں ٹرانسلیٹ کرے گا, اور اس کے بعد وہ پالیسیز جو ہیں آپ کی فارورڈنگ ڈیوائس کے اوپر انسٹال ہو جائیں گی. اچھا, یہ جو سیکشن ہے نا آلٹرنیٹیو براڈننگ ایس ٹی این ڈیفینیشن, یعنی جو ڈفرینٹ فلیورز ہیں جو پری کرسرز تھے ایس ٹی این سے یا اس سے ریلیٹڈ ہیں, یہ اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کی ہوئی ہے. اس میں دا اوریجنل اوپن فلو کے بارے میں بتایا ہوا ہے, پلس یہاں دیکھیں یہ ایک سیکنڈ, یہ بروکر ایس ٹی این ہے, ایک لائک آلٹرنیٹیو ڈیفینیشن ہے ایس ٹی این کی. نیٹورکنگ اپروچ دیٹ ریٹینز ایگزسٹنگ ڈسٹریبیوٹیڈ کنٹرول پلینس, یعنی سینٹرلائز پہ نہیں جا رہے کنٹرول پلین پہ, بٹ آفرز نیو اے پی آئیز. لیکن اس میں کیا ہوا, نئی اپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیسز انٹروڈیوس کر دیے گئے that allow applications to interact bidirectionally with the network. An SDN controller is definition broker SDN کے مطابق SDN controller often called orchestration or platform act as جہاں مل کے ہے نا کام ہو رہا ہو. basically orchestration is automated
کنفیگریشن ہے, یعنی آپ ایک ایسا ٹول کہہ لیں گے جس میں آپ آٹومیٹکلی کنفیگر کر رہے ہو, سروسز پرووائڈ کر رہے ہو, مینیج کرنا ہو آپ نے, تو وہ ایک آپ کو سینٹرلائز وے میں آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. تو اس ڈیفینیشن کے مطابق SDN کنٹرولر از آفن کالڈ این آرکسٹریشن پلیٹ فارم, ایکٹ ایز اے بروکر بٹوین دا ایپلیکیشنز and the network elements. This approach effectively presents control plane data to the application and allows a certain degree of network programmability by means of plugins between the orchestrator function and the network protocol. This API driven approach corresponds to a hybrid model of the SDN. Hybrid model کو further explore کریں گے since it enables the broker to manipulate the directly interact with the control planes of the devices such as router and switches. Example of this view of SDN include IETF efforts. Alto ہے اس کی, اس سے ریلیٹڈ جو اس بیسکلی ڈیفینیشن پہ کچھ ہمارے پاس پیپرز آئے ہوئے ہیں, تو وہ یہ ہیں. دا ڈیزائن فلاسفی بیہائنڈ دا اوپن ڈے لائٹ پروجیکٹ جو ہے وہ ایک اور SDN سے ریلیٹڈ ہمارا سملر پروجیکٹ ہے, جیسے اوپن فلو ہے, تو یہ اوپن ڈے لائٹ ہے, اس کو بھی ہم ایکسپلور کریں گے لیٹر. اوکے, اوور لے SDN ایک اور ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے, اس کو ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. نیٹورکنگ اپروچ ویئر نیٹورک ایج از ڈائنامکلی پروگرام, نیٹورک ایج بالکل ایج نوڈز ہیں ہماری راؤٹر سوئچز ہیں, پروگرام ٹو مینیج ٹنلز بٹوین ہائپروائزرز اینڈ نیٹورک سوئچز, انٹروڈیوسنگ این اوور لے نیٹورک. In this hybrid networking approach, the distributed control plane providing the underlay remains untouched. The centralized control plane provides a logical overlay that utilizes the underlay as its transport network. This flavor of SDN follows a proactive model to install the overlay tunnels. The overlay tunnels usually terminate inside virtual switches within the hypervisors. اب اس میں کب سے ٹرمز ہیں, ہائپروائزرس کیا ہوتے ہیں, ورچوئل سوئچز کیا ہوتے ہیں, یہ سارے ہم لیٹر آن ایکسپلور کریں گے. لیکن یہ ایک اور ہم نے اس کا یہ جو ہے نا انسپریشن ہے, اس ڈیفینیشن کی انسپریشن ہے فرام P2P اوور لے نیٹورکس, جس کے اندر ہم ایک لاجیکل نیٹورک بلڈ کرتے ہیں اوور دا انڈر لائن فزیکل ٹپولوجی. تو یہ ایک سیم وے میں بتا رہا ہے کہ آپ نے ایک ہے نا اوور لے SDN نیٹورک بنایا ہوگا, سینٹرلائز کنٹرول پلین ہوگا جس کے اندر, اور وہ فزیکل نیٹورک پہ آپ بنایا ہوگا, جو بھی پالیسیز ہیں آپ اس کے تھرو اوور لے نیٹورک کے تھرو آپ امپلیمنٹ کر رہے ہوں گے. اس کی کچھ ایگزامپلس دی ہوئی ہیں, VXLAN ہے, لیسپ ہے, جو اس میں پیپرز جو پریزنٹ کیے گئے. ہائبریڈ SDN ماڈلز فردر ہم اس میں اس سیکشن میں VG سیکشن میں ایکسپلین کیے ہوئے ہیں, لیکن ہم اس کے کچھ پیپرز بھی دیکھیں گے اور اس سے ریلیٹڈ کچھ پرابلمس بھی ہیں جو ہم ایکسپلور کریں گے. ایکٹیو نیٹورکس کا کانسیپٹ ہے, ڈیٹا پلین پروگرامنگ میں ہیز اے لانگ ہسٹری. ایکٹیو نیٹورکس یہ پرانا کانسیپٹ ہے, ریپرزینٹ ون آف دا ارلی اٹیمپٹس آن بلڈنگ نیو نیٹورک آرکیٹیکچر بیسڈ آن دس concept. The main idea behind active network is for each node to have the capability to perform computation on or modify the contents of packet. To this end, active networks propose two distinct approaches. Programmable switches اس میں اور capsules ایڈ کیے گئے تھے. ٹھیک ہے, the former does not imply changes in the existing packet. جو programmable switches تھا پیکٹ میں چینج نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے, and cell format. It assumes that switching devices support the downloading of programs with specific instructions on how to process packets. The second approach, جو capsules سے, on the other end, suggests that packets should be replaced by tiny programs, which are encapsulated in transmission frames and executed at each node along their path. پھر ہمارے پاس کچھ اور ویریئنٹس ہیں. فورسز ہے, اوپن فلو, POF ریپرزینٹ ریسنٹس, یہ تین ہمارے ریسنٹس ہیں, یہ باقی پرانے ریسنٹ اپروچز ہیں فار ڈیزائننگ, جس میں سے یہ اوپن فلو اور POF ہواوے کی جو ہے یہ کافی مین ہے. فورسز بھی پرانی ہے جو ایگزیکٹلی کنٹرول اور اس کو ڈیٹا پلین کو سپریٹ نہیں کرتی. ڈپلوئنگ پروگرامیبل ڈیٹا پلین ڈیوائسز in a manner different from active networks. These new proposals rely essentially on modifying forwarding devices to support flow tables, which can be dynamically configured by remote entities through simple operations such as adding, removing or updating flow rules. Okay, then we have this NCP
یہ کچھ اسے 80s اور 90s کی جو ایفرٹس ہیں ریلیٹڈ ٹو SDN, وہ اس نے بات کی تھی نا شروع میں کہ یہ جو SDN کا کانسیپٹ ہے یہ بالکل ناول نہیں ہے. بیسکلی ایفرٹس ہوتی رہی ہیں ڈفرینٹ ٹائم میں, ریلیٹڈ ایفرٹس ہوئی ہیں, لیکن وہ ایز سچ اتنی زیادہ, میں نے بتایا تھا شروع میں کہ ٹیکنالوجی ہماری جو تھی وہ اتنا زیادہ انہینس نہیں تھی اس ٹائم. اب جو کیپیبلٹیز ہیں ٹیکنالوجی ہے وہ جس لیول پہ ہے, تو اب اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے ان دا ٹرو سینس وہ زیادہ آسان ہے. تو ایتھین اس کو ہم دیکھیں گے بعد میں. اوپن فلو اس کی بھی میں اسپیسیفکیشن, ناکس نیٹورک آپریٹنگ سسٹم ہے, یہ ناکس جو ہے یہ اوپن ٹیکنالوجی فنڈ کا جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہے. POF جو ہے یہ ہواوے کا ہے جو اس نے پروٹوکول ڈیولپ ہوا ہوا ہے. اوپن فلو بیسڈ ڈیوائسز فار انسٹنس کین ایزیلی کو ایگزسٹ. اب یہ جو ڈیوائسز ہیں اب یہ ہائبریڈ نیٹورک میں ہوتی ہیں نارملی, اٹ ہیپنس نا کہ آپ کیونکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے, تو اوپن فلو کین ایزیلی کو ایگزسٹ ود دا ٹریڈیشنل ایتھرنیٹ ڈیوائسز, یعنی جو سوئچز ہیں ایتھرنیٹ کے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ایزیلی, enabling a progressive adoption that is not requiring a disruptive change to the existing network. Progressive یعنی as آپ in steps you can convert the whole network to under the SDN, but یہ کو ایگزسٹنس آپ پاسبل ہے, اور اس پہ بھی ہائبریڈ نیٹورکس پہ بھی ڈفرینٹ آپ کے پیپرز اویلیبل ہیں جو ہم ایکسپلور کریں گے. نیٹورک ورچوئلائزیشن کا کانسیپٹ ہے. نیٹورک ورچوئلائزیشن بیسکلی کیا ہے اس کو ہم دیکھیں گے, لیکن اس کی یہاں ڈیفینیشن تھوڑی سی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ اس نے کیا ایکسپلین کیا ہوا ہے. نیٹورک ورچوئلائزیشن ہیز گینڈ اے نیو ٹریکشن ود دا ایڈوینٹ آف SDN. نیورتھلیس نیٹورک ورچوئلائزیشن آلسو ہیز اٹس روٹس بیک ان 90, یعنی پہلے بھی ہو رہی تھی. ٹیپس پروجیکٹ تھا اور یہ ایمبون پروجیکٹ ہے, اٹ واز آلسو ریلیٹڈ پروجیکٹ, لیکن اب یہ نیٹورک ورچوئلائزیشن از اے پارٹ آف SDN. اس کی ایک لیئر ہے SDN کی جو اوور آل آرکیٹیکچر اس میں ڈیفائن کیا ہوا ہے, جس میں آپ کی ورچوئلائزیشن کی بھی ایک پراپر لیئر ہے. اوکے, یہ جو 4th سیشن ہے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے ہمارے نیکسٹ سیشن کے اندر نا. میں اس کا ریکارڈڈ سیشن آپ کو بھیجوں گا. 4th سیکشن جو ہمارا مین سیکشن ہے جس میں ہم نے ان 8 لیئرس کو ایکسپلور کرنا ہے. یہ 8 لیئرس کیا ہیں؟ باٹم اپ اپروچ لیں گے, نیٹورک انفراسٹرکچر کیا ہے, ساؤتھ باؤنڈ انٹرفیس کیا ہے, نیٹورک ہائپروائزر آپریٹنگ سسٹم, نیٹورک انٹرفیس, لینگویج بیسڈ ورچوئلائزیشن, پروگرامنگ لینگویجز, نیٹورک ایپلیکیشنس. یہ 8 لیئرس ہم ایکسپلور کریں گے اور اس کو ہم ڈیپلی ایکسپلین کریں گے. ان پیرالل ہم نے ایک آدھ کوئز بھی لینا ہے اور اسائنمنٹ بھی لینی ہے, اور کوئز کے لیے جو ہم نے پڑھا ہے پچھلے 2 ہمارے لیکچر میں نے آپ کو شیئر کیا ہے, اور اس سے ریلیٹڈ آپ کر لیں, تو اس سے جو بھی ہمارا اس میں لیکچر کے اندر ڈسکس ہوا تھا تو اس کو ہم اس میں سے پوچھ لیں گے کوئی نہ کانسیپٹ. نان ہو سکتا ہے وہ زیادہ کچھ لیئرس کے کانسیپٹ پڑھے تھے ہم نے, بیسکلی اوور ویو آف دا ایگزسٹنگ TCP ماڈل تھا, اور اس کے بعد ہم نے SDN سے ریلیٹڈ موڈیفکیشن اور اس میں ایگزسٹنگ نیٹورک میں کیا پرابلم آ سکتے ہیں, پھر موٹیویشن سے ریلیٹڈ ہم نے کچھ چیزیں دیکھی تھی. تو وہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہے, تو اس سے ریلیٹڈ کوئز بھی ہو جائے گا. نیکسٹ ویک پلان کر لیتے ہیں کوئی ایک آدھ کوئز نا. تو یہ باقی ایک اور سیشن میں ابھی آپ کو بھیج دوں گا ریکارڈڈ نا اس کا, دین یو کین ریز کویسچن ریلیٹڈ ٹو دیٹ. اوکے, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.